بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. الصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله رب العالمين. So inshallah ta'ala ہم آیا نمبر 126 سے شروع کریں گے. بس تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اس کا ضرور رکھیے گا دماغ میں کہ جو یہ آیا جس طرح جو پچھلی جو آیا نمبر 124 125 یہ گزری کس اس سے کہ جو غزوہ احد میں جو کچھ بھی جو اس کے بیک گراؤنڈ ایک دماغ میں اپنے رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کی تھی. اب یہ اسی کو لے کے بات کو آگے ہم چل رہے ہیں. آئی تھنک کہ سیرہ میں بھی چونکہ ہم اس کو دیکھ چکے ہیں تو اتنا زیادہ اس کو دوبارہ ریویو کرنے کی میرے نہیں خیال کی ضرورت ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم شروع کرتے ہیں. وما اور نہیں جعلہ بنایا اسے اللہ نے الا مگر بشرا خوشخبری لکم تمہارے لیے وَلِتَطْمَئِنَّ تاکہ مطمئن ہو جائیں قلوبکم دل تمہارے بھی ساتھ اس کے. یہ کس بات کی طرف ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ فرشتے بھیجے جیسے بھیجیں گے اللہ تعالیٰ کیا بخمستی آلاف یعنی 5000 فرشتوں سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مدد کریں گے جو کہ مسومین میننگ نشان یعنی کہ وہ کہتے ہیں کچھ علماء کا اس میں ایکسپلینیشن یہ ہے کہ یعنی وہ ایسے ہی نہیں کہ بس فرشتے کوئی جو ان کے ہاتھ لگا یا جو جس طرح جو ان کے سامنے کفار میں سے آ گیا اس کو اٹیک کریں گے. نو ایوری فرشتہ جو بھی فرشتہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا اس کو پتا تھا کہ اس نے کس پہ اٹیک کرنا ہے. یعنی ان سب کو ایک ٹاسک دے کے بھیجا گیا تھا اور یہ اللہ تعالیٰ نے جو بتا دیا اس کا مقصد کیا کہ یعنی یہ جو ایک تھوڑا سا ہوتا ہے نا کہ اب انسان نو میٹر ہاؤ اسٹرانگ کہ ان کا ایمان کتنا اسٹرانگ تھا جو صحابہ کرام تھے مگر پھر بھی اینڈ آف دا ڈے وہ تھے انسان تھے نا. تو انسان مطلب آپ دیکھ رہے ہو کہ آپ سے ڈبل تعداد میں دشمن ہے اور آپ کو جانا آپ کے پاس پوری طرح سامان بھی نہیں ہے لڑائی کا تو ایک دل میں تو آتے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس دل کو سکون دینے کے لیے یہ بتایا کہ فرشتے ساتھ تاکہ ایک تھوڑا سا اور ایک تقویت دل کو مل جائے. وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ کہ ان کے دل جو ہے وہ مطمئن ہو جائیں. وما اور نہیں ومن نصر اور نہیں مدد اللہ مگر من عند اللہ اللہ کے پاس سے العزیز جو بڑا زبردست ہے الحکیم بہت حکمت والا ہے. یعنی مدد اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے. ایون دو جسے اس میں تو چنیں اللہ تعالیٰ نے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان موجود تھے ان کو وحی کے ذریعے بتا دیا گیا فرشتوں کے بارے میں. ہمارے درمیان تو اب کوئی نبی نہیں ہے کہ جن کو وحی آئے. تو مجھے اور آپ کو یقین کس پہ رکھنا ہے کہ بظاہر انسان کی شکل میں ہمارے پاس مدد آتی ہے اللہ کی طرف سے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم انسان ہیں انسانوں کی مدد انسان سے ہی ہوتی ہے. بٹ وہ مدد کو جو بھیجنے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. تو which brings us to the point کہ مانگنا مجھے اللہ تعالیٰ سے ہی ہے. صرف اللہ تعالیٰ انسان کے ذریعے ہی میری مدد کرے گا مگر ہم تھوڑا سا جو اس میں آپ کہہ لیں کہ ایک فالٹ ہماری بیچ میں آ جاتی ہے کیا کہ ہم لوگوں سے امید لگا لیتے ہیں لوگوں سے مانگتے ہیں لوگوں کے پیچھے پڑنے کہ یہ میری مدد اگر نہیں کرے گا تو میرا کام نہیں ہو سکتا. تو اس کا مطلب اس کا کس مطلب تھوڑا سا اس کو اگر میں کہوں کہ تھوڑا سا سمرائز کر لیں اس تھاٹ کو یا اس پوائنٹ کو یہ کہ اللہ تعالیٰ سے مانگ کے میں نے پھر اپنی کوشش کرنی ہے. آف کورس لوگوں سے مدد مانگنا کوئی منع نہیں ہے لیکن پیچھے انٹینشن کیا ہے کہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ مگر میں اللہ تعالیٰ اس انسان کے ذریعے میری مدد کرے گا کیونکہ مدد کیا ہے ومن نصر الا من عند اللہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی مدد نہیں ہے. مدد ہمیشہ اللہ کے پاس سے ہی آتی ہے. لیقطع تاکہ وہ کاٹ دے طرفن ایک حصہ من الذین ان کا جنہوں نے کفروا کفر کیا او یا یکبتہم وہ ذلیل کر دے انہیں فینقلبوا تو وہ لوٹ جائیں خائبین نامراد ہو کر. کہ اللہ تعالیٰ یہ مدد جو کریں گے مسلمانوں کی کہ کیوں کریں گے تاکہ ایک طرف کاٹ دے. بیسیکلی ایکسپلینیشن میں تفسیر میں یہ بتاتے ہیں کہ لیقطع طرفا من الذین کفروا یہ مطلب کیا ہے کہ آپ مطلب اگر تھوڑا سا امیجن کر لیں کہ جب بیٹل فیلڈ پہ اس وقت آمنے سامنے ہیں دونوں جو فوجیں ہیں
تو اس وقت لڑائی جو ہوتی تھی وہ یہ ہوتی تھی کہ دونوں ہاتھ اس میں استعمال ہوتے تھے، ایک ہاتھ میں تلوار اور ایک ہاتھ میں جو اس کو اس سے بچانے کے لیے جو ڈھال ہوتی تھی. تو اگر کسی کا ایک بھی ہاتھ کٹ گیا ہے، ادھر وہ اس کا تلوار والا ہاتھ کٹ گیا یا اس کا وہ ڈھال والا، وہ ہے نقصان میں. تو یا تو وہ اس کا جو ہے نا اوفینسو پورا جو اٹیک ہے وہ ختم ہو گیا اگر اس کا تلوار والا ہاتھ کٹ گیا، یا اس کا اپنے ڈیفenس ختم ہو گیا اگر اس کا ڈھال والا ہاتھ کٹ گیا. تو بیسیکلی مطلب جو ایک پکچر کھینچی گئی وہ یہ کہ تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو فرشتوں کو بھیجنے کا مقصد، اور ایک تو مسلمانوں کو تقویت دینا، اطمینان دینا، دوسرا کیا تھا کہ وہ کافروں کا وہ ایک سائڈ کٹ جائے، میننگ کہ وہ پھر اپنا ڈیفenس نہ کر سکیں، وہ مسلمانوں کے آگے کھڑے نہ ہو سکیں، اور وہ یکبتہم کہ وہ ذلیل کر کے، جو کبت ہے بیسیکلی یہ کہ جس کو مطلب وہ ایگزامپل انہوں نے اس طرح دی کہ آپ کسی کو خوب باتیں بھی سناؤ اور اس کے منہ پہ دروازہ بھی بند کر دو، ٹھیک ہے، یعنی کہ بہت زیادہ ذلیل و خوار کر کے فینقلبوا وہ واپس لوٹ جائیں خائبین نامراد ہو گئے. خوابہ مینس کہ جس کی کوئی مطلب یعنی پوری نا امیدی ہو گئی ہے. تو یہ جو آئے ہیں مسلمانوں پہ اٹیک کرنے، ان کا اللہ تعالیٰ کے جو مقصد کیا ہے، فرشتے بھیج کے مسلمانوں کی مدد، ان کے دل کو اطمینان. ورنہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو یہ تمام مطلب یہ جو باتیں جو میں اور آپ ایز این انسان ہم اس چیز کو چونکہ ویژولائز کر سکتے ہیں، ہمارے دلوں کو اس کو ایکسیپٹ کرنا ایزی ہے، اس لیے یہ پورا ایک نقشہ کھینچا گیا ہے کہ یہ ہوا. ورنہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی پرابلم نہیں تھی کہ وہ اپنا پلان بھی اگر بناتے، مشرکین یا کافرین جو مکہ کے لوگ تھے، تو اللہ تعالیٰ اسی وقت ان کو ختم کر سکتا تھا. یہ پوری جو سچویشن کریٹ ہو کے یہ پوری جو یہ جنگ ہوئی تھی، اس میں مسلمانوں کے لیے جو آپ کہہ لو کہ لیسنز نکلے اور جو مشرکین کے لیے لیسنز نکلے، دیٹ واز ریکوائرڈ. اس سے یہ چیز دماغ میں رکھیں کہ جب ہم کسی سچویشن میں ڈالے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے اس سچویشن سے ہمیں ایک سیکنڈ میں نکال دینا، یا وہ ہمیں اس سچویشن میں ڈالے ہی نہ. ہمیں ایک سچویشن میں ڈالا جاتا ہے تاکہ اس سے ہم کچھ سیکھیں اور ہم ایک ڈفرینٹ قسم کا انسان بن سکیں. ایوری ایکسپیرینس دیٹ وی ہیو، ایچ اینڈ ایوری ایکسپیرینس، کوئی کسی قسم کا بھی ایکسپیرینس ہے، وہ ہمارے لیے ایک لرننگ کرو ہوتا ہی ہوتا ہے. ہمیں اس سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ضرور ملتا ہے، چاہے ہمیں وہ اس وقت نظر آ رہا ہے یا نہیں نظر آ رہا. ٹھیک، تو یہ اسی طرح اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ کیا جائے. لیسا نہیں ہے لکا آپ کے لیے، من الامری اس معاملے میں، شیئن کچھ بھی، او خواہ یتوبہ وہ مہربان ہو جائے، علیہم ان پر، او یا یعذبہم وہ عذاب دے انہیں، فإنہم تو بے شک وہ ظالمون ظالم ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے کہ مطلب کچھ بھی، یعنی کوئی معاملہ یہ والا جو معاملہ ہے ان کا مشرکین کا اور جو کافروں کا، وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے کہ وہ ان کے اوپر مہربان ہو جائے، ان کی توبہ قبول کر لے یا انہیں عذاب دے دے. اور اگر عذاب دے دے تو بے شک وہ ظالم ہیں. مطلب یہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل چونکہ بہت ہی آپ کا رحم سے بھرا ہوا دل، یعنی کہ آپ بہت مہربان تھے لوگوں کے اوپر. تو کوئی بھی کسی قسم کا بھی، ابھی ہم آگے جب انشاءاللہ سیرہ میں بھی دیکھیں گے نا، تو دوبارہ ہم آج انشاءاللہ تعالیٰ جب سورہ حدیبیہ کا ہم پڑھیں گے تو اس وقت اور ریئلائز کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ان کا دل مطلب بہت زیادہ نرم تھا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے کچھ بھی کہ آپ مطلب یعنی ان کو معاف کرنا یا ان کو عذاب دینا، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. وَلِلَّهِ اور اللہ ہی کے لیے ہے ماں جو کچھ فی السماواتی، وَلِلَّهِ اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ، ماں جو کچھ فی السماواتی آسمانوں میں ہے، وما اور جو کچھ فی الارض زمین میں ہے. یغفرو وہ بخش دیتا ہے، لمن جس کے لیے، یشاء وہ چاہتا ہے، وہ یعذب اور وہ عذاب دیتا ہے، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے. واللہ اور اللہ غفورن بہت بخشنے والا ہے، رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے. یعنی یہ اب ریمائنڈر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہم مجھے اور آپ کو بھی دیا جا رہا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہے. اور وہ میں سن رہی تھی کسی کو، وہ بڑا اچھا انہوں نے ایک پوائنٹ ٹھیک ہے کہ جب اس طرح کی کوئی آیت آتی ہے نا جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے، تو جو پہلی چیز ہمارے میرے اور آپ کے دماغ میں آنی چاہیے وہ یہ کہ یعنی میں کیا چیز ہوں، میں ایک ذرے سے بھی کم چیز ہوں. لائک ہو ایم آئی. جب ہم امیجن کرتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو جو اتنا کچھ سمجھتی ہوں، جب ہم کبھی قرآن کی کسی آیت کو اس طرح سے پڑھیں جس میں ذکر کیا گیا کہ ایک بوند سے، ایک ٹپکی ہوئی گندے پانی کی بوند سے انسان بنایا گیا ہے، مطلب میں اور آپ ہیں کیا. اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ریمائنڈ کرا رہا ہے کہ جی آسمان اور زمین اس کے لیے ہیں، اس کے ہیں.
تو پھر جب میں اپنے اوپر کبھی کوئی غرور کرنے لگتی ہوں یا میں اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتی ہوں تو مجھے اپنے آپ کو تھوڑا سا یہ ریمائنڈ کرانا ضروری ہے کہ مطلب میں کیا ہوں، مطلب میں کچھ بھی نہیں ہوں اللہ تعالیٰ کی یہ تمام کریشن کے آگے، یہ اللہ تعالیٰ کے آگے آئی ایم نو بڈی، آئی ایم نتھنگ. سو وہ اللہ ہے، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، کہ وہ جس کو چاہے وہ بخش دیتا ہے. یہ بھی میرے اور آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے جو ہم لوگوں کو کہتے پھرتے ہیں نا کہ تم پہ اللہ کا عذاب ہوگا یا تمہارے ساتھ یہ. میں اور آپ کون ہیں، ہمیں کیا پتا. اللہ تعالیٰ ان کو بخشے. جس سے ہم اسی ہسٹری میں جو ہم سیرہ ہی پڑھتے ہیں، خالد بن ولید اور ابو سفیان، یہ بھی آگے بھی دیکھیں گے، ان کا بہت بڑا رول ہے مسلمانوں کو تکلیف دینے میں. لیکن ان کا دل کیسا پلٹا اللہ تعالیٰ نے. یہ دونوں کے دونوں مسلمان ہو گئے، اور خالد بن ولید کو تو سیف اللہ کہا جاتا تھا، اللہ تعالیٰ کی جو تلوار. تو بات یہ کہ میں اور آپ جب ہم لوگوں پہ ایک وہ لیبل لگانے لگتے ہیں نا، اس وقت بھی ہم کو یہ والی آیت یاد رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کنٹرول ہے، میں اور آپ نہیں ہے. واللہ غفوراً رحیم، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے. یہ غفور جو یہ ورڈ ہے نا، گرامیٹیکلی یہ سپرلیٹو ڈگری یعنی ہائیسٹ پاسبل، یعنی وہ ہے ایک آپ کہہ لو کسی چیز کو زیادہ بڑھا کے جو بات کرنا کہ یعنی اس سے اوپر کچھ نہیں. تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے. اور رحیم جو یہ اس کو آپ کہتے ہیں یہ صفت ہے. صفت مینس کہ ہمیشہ رحم کرنے والا، یعنی یہ چینج نہیں ہوتی یہ صفت اللہ تعالیٰ کی. ٹھیک، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا نہیں تأکلو، تم کھاؤ، الربا سود، اضعافاً کئی گنا، مضاعفہ بڑھا چڑھا کر، واتقوا اور ڈرو، اللہ سے، لعلکم تاکہ تم تفلحون تم فلاح پاؤ. اب یہ ایک دم آگے کس کی، ربا سود کی آیت. اب پیچھے ذکر ہو رہا ہے اللہ کی راہ میں جو جہاد ہو رہا ہے، مسلمان اس میں کس اس کے ساتھ نکلے ہوئے، کن تکالیف سے گزرنے بیچ میں. یہ ربا میننگ کہ انسان پرائیورٹیز اپنی سیٹ کر لے کہ ربا سود کوئی بھی اگر لے رہا ہے نا، سود کا کھانا لینا، یہ بیسیکلی کیا ہے کہ اپنا جو مال ہے اس کو انکریز کرنا. تو فوکس اس دنیا، فوکس کیا ہے، دنیا ہے. کیونکہ آپ اپنے مال کو مطلب جلدی بڑھانے کے لیے یہ سود کا استعمال کیا جاتا ہے. سود کا، اور وہ کہتے ہیں وہی ہے نا کہ یعنی آف کورس وی آل نو سود ہمارے دین میں حرام ہے. اس کے بارے میں کسی کا کوئی اب وہ سچویشن ٹو سچویشن ویری کرے یا کہاں تک آپ اس کو اپنے آپ کو اس سے بچا سکتے نہیں بچا سکتے، دیٹ از میرا تو وہ کوئی وہ ہے ہی نہیں. یہ تو مفتیوں کا اور جو فقہا ہیں یہ اس پہ بات کریں گے. یہاں پر بیسیکلی جو ذکر اس کا یہ ہے، تو یہ دماغ میں رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ریمائنڈ کرا رہے ہیں کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ کہا گیا نا کہ جس سود لینے والا مطلب سود میں جو ڈیل کرتا ہے، یہ بیسیکلی اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ ہے. مطلب اس کا اللہ اور اس کے نبی کی جنگ ہے اس شخص سے. تو یہاں پر آپ دیکھو کہ جنگ اور جدل کا جو جہاد کا ذکر آ رہا ہے اللہ کی راہ میں. ایک بندہ وہ ہے جو اللہ کی راہ میں لڑ رہا ہے، اور ایک بندہ وہ ہے جو اللہ کے اگینسٹ نعوذ باللہ لڑ رہا ہے. اور آپ کی ریزن کیا ہے اس کا کہ کسی طرح میری جو مال و دولت ہے وہ انکریز ہو جائے. واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، تم ڈرو اگر تم اپنا اپنے تقوی کو مطلب یہ کہہ لو کہ بچا کے رکھ لو، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، تم تفلحون تم فلاح پاؤ گے. مطلب اگر یہ دنیاوی اٹریکشن سے اپنے آپ کو نکال لو، کیونکہ اس کا فائدہ صرف اور صرف دنیا میں ہے. روپیہ پیسہ جتنا ہم جمع کر لیتے ہیں، کپڑے، گاڑی، بڑا گھر، مطلب ایک سٹیٹس جو ہے، ایک اچھی جاب، اس سب کا فائدہ صرف اور صرف دنیا میں ہے. اس کا کوئی فائدہ آخرت میں نہیں ہے until unless کہ یہ جو میرے پاس میری آپ کہہ لو جو لگژریز ہیں یا جو نیسیسٹیز، یہ جو میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی مجھے دیا ہوا ہے، صرف اور صرف یہ اس وقت میرے لیے آخر میں بھی فائدہ مند ہوگا کہ جب ان کا استعمال میں نے اس طرح سے کیا کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو بھی اس سے فائدہ ہو، میں ایک بہتر مسلمان بن کے زندگی گزار سکوں، تب تو اس کا فائدہ ہے. نہیں تو یہ صرف اور صرف نقصان ہے. اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مطلب کسی کے پاس اگر کوئی اللہ تعالیٰ نے اس پہ کرم کیا ہوا ہے یا کسی کے پاس کیا وہ سب چیزیں جو بس غلط ہیں تو مطلب بندہ جو ہے بس بالکل چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جائے. دیٹس ناٹ واٹ آئی مین. بات یہ ہے کہ پرسپیکٹو ہمارا جو آگے ہمارا فوکس ہے نا، وہ اس چیز سے نہیں ہٹنا چاہیے کہ زندگی از ویری ٹیمپرری. آخر کی زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی، ادھر ہمیں پرماننٹلی رہنا ہے. تو اس پرماننٹ زندگی کے لیے میں کیا پلان کر رہی ہوں، بیسیکلی بس یہ ہمارا فوکس ہونا چاہیے. یہ لائف تو گزر جائے گی، کتنی 60 70 80 چلو جی 100 سال کی زندگی ہو جائے گی، اس کے بعد ختم تو ہوگی نا. تو پھر میں نے کیا کیا ہے، واتقوا اور ڈرو
النار آگ سے، التی وہ جو عدت تیار کی گئی للکافرین کافروں کے لیے، یعنی تقوی اختیار کرو اور ڈرو اس آگ سے جو تیار، عدت مینس عدد، عدد سے نکلا میننگ کہ گن گن کے، یعنی ایک ایک جو جس نے جانا ہے، ایسا نہیں ہوگا کہ بائی چانس کوئی چلا گیا دوزخ میں، ایک ایک شخص جس نے دوزخ میں جانا ہے وہ اس کے لیے تیار کی گئی ہے، اور ایوری ون ول بی اکاموڈیٹڈ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے دوزخ کی آگ سے، بٹ وہ ہر بندہ، وہ جب اس پہ لوگ ڈالے جائیں گے، وہ کہے گی اور کوئی ہے، اور کوئی ہے، مطلب ڈالتے جاؤ ڈالتے، اور ہم نے اور جگہوں پہ یہ جیسے سورہ بقرہ میں بھی پڑھا ہے نا کہ انسان اور پتھر جو ہیں وہ اس کا ایندھن ہے، میننگ کہ وہ جیسے جیسے انسان اس میں ڈلتے جائیں گے، اس میں پتھر پھینکے جائیں گے، پتھروں میں یہ بت بھی شامل ہے نا، جو بت پتھروں کے بناتے ہیں، تو اس کی آگ بھڑکتی جائے گی۔ اور وَأَطِيعُوا اللَّهَ، اور اطاعت کرو اللہ کی، وَالرَّسُولَ، اور رسول کی، لَعَلَّكُمْ، تاکہ تم ترحمون، تم رحم کیے جاؤ، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ جو بھی شخص یہ کہتا ہے نا کہ بس قرآن از انف فار می، مجھے سنت اور حدیث، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، سیرہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں یہ آیت بھی پڑھ لینی چاہیے۔ اگر قرآن پہ بھی آپ کا یقین ہے تو پھر یہ آیت کو کیا ایکسپلینیشن آپ دو گے کہ مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا یا ان کی حدیث کو فالو کرنا میرے لیے ضروری نہیں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اللہ اور اس کا رسول، اس کی آپ نے اطاعت کرنی ہے۔ اور آف کورس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت انڈائریکٹلی اللہ کی اطاعت ہے، کیونکہ آپ نے تو صرف وہی بات بتائی، آپ نے وہی بات کو فالو کرنے کو کہا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو کہا گیا تھا، آپ نے اپنے سے تو کچھ چیز نہیں سٹارٹ کی۔ تو ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، وسارعوا، اور ایک دوسرے سے جلدی کرو، سرعہ کہتے ہیں جلدی جلدی۔ آپ نے جو تو وہاں مطلب سعودی عربیہ میں کبھی آپ کا کوئی اگر گزرا ہوا وقت تو وہ آپ کبھی سنا ہوگا آپ نے کہ وہ کہتے ہوتے ہیں اس طرح، سرعہ، وہ بول رہے ہوتے ہیں جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو۔ تو بیسیکلی جلدی کرو الی مغفرۃ، بخشش کی طرف، من ربکم، اپنے رب کی طرف سے، وجنت، اور جنت کے، عرضھا، چوڑائی ہے جس کی، السماوات، آسمان، والارض، اور زمین، وہ عدت، اور وہ تیار کی گئی، للمتقین، متقی لوگوں کے لیے۔ یہ اوپر ہم نے کیا پڑھا کہ جو بچوں اس سے، آگ سے جو تیار کی گئی، کس کے لیے؟ کافروں کے لیے، اس سے بچنے کا کہا گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کہنے ہیں کہ دوڑو مغفرت کی طرف، مغفرت کی طرف دوڑو، اپنے رب کی طرف، یعنی جو مغفرت، جس کو مغفرت مل گئی تو پھر اس کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے۔ جنت کتنی بڑی، یعنی کہ زمین اور آسمان کی جتنی اس کی چوڑائی ہے، مطلب میں اور آپ تو امیجن بھی نہیں کر سکتے نا، کیونکہ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ زمین سے آسمان تک، مطلب نظر ہماری مطلب اس کو کیلکولیٹ ہی نہیں کر سکتی کہ کتنا ڈسٹینس ہے یہ۔ اور یہ ایک جنت کی بات، اور یہ 8 جو لیول، 7 جنتیں ہیں نا، جو لیولز ہیں، آپ سوچو کہ پھر یعنی صرف امیجن کرے انسان اس کو، مطلب ہم تو شاید امیجن بھی نہیں کر پائیں کہ وہ کس طرح کی ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ تیار کی گئی ہے متقی لوگوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ وہ تیار کی گئی ہے مسلمانوں کے لیے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا۔ متقی لوگوں کا کیا مطلب ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ میرے اور آپ کے لیے نا تھوڑا سا اس میں آپ کہہ لیں کہ ایک سکون والا تھوڑا سا ایلیمنٹ موجود ہے۔ متقی کون ہوتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، ٹھیک؟ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا، پرفیکشن نہیں بولی، کیونکہ پرفیکشن آ جاتی ہے تو بھئی وہ پکا مومن ہو گیا، پرفیکٹ اپنی ہر چیز میں ہو گیا۔ متقی مینس بس ڈرتے ہوئے گزارو، اس میں آپ کے کوئی بھی چیز کرتے ہوئے آپ کے دل میں جب خیال آئے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے آپ کوشش کرتے رہو گے ہر وقت، ایک اسٹرگل کنٹینیوسلی چلتی رہے گی۔ تو ان لوگوں کے لیے جنت بنائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ ہمیں خود بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے میری اور آپ کی کمیوں کو، اور ہمارے اندر کیا کیا کیپیبلٹیز ہیں۔ ہم سے اس کی یہ ایکسپیکٹیشن نہیں ہے کہ ہم مطلب پرفیکٹ ہو جائیں گے ہر چیز میں، میری نمازیں بھی پرفیکٹ، روزے بھی پرفیکٹ، میری باتیں، میرے کوئی مجھ سے غلطی نہیں ہوگی۔ اور مطلب یقین کریں کہ it is a constant struggle۔ I don't know آپ لوگوں کا مطلب کیا اپنے اس میں ڈیلی لائف میں یہ ایکسپیرینس کیا رہتا ہے؟ یعنی میں پچھلے دنوں، جیسے کلاسز تو ہماری نہیں ہو رہی تھی، لیکن پچھلے دنوں مطلب یہ کافی دفعہ میرے دماغ میں یہ خیال آتا رہا ہے کہ مطلب ہم جو ہے یہ کانسٹنٹ، یعنی ہر وقت ہمیں اپنے آپ کو چیک میں رکھنا ہے۔ کوئی ایسا لمحہ نہیں ہوتا کہ جس وقت ہم سکون سے بیٹھ جائیں کہ ہاں جی اب جو ہے نا ذرا اب سکون سے، مطلب میں اب ٹھیک ہو گئی ہوں۔ ہر چیز، ہر قدم پہ انسان کو
بار 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 وہ ایک اندر سے نا وہ ایک چبھن سی ہو رہی ہوتی جب آپ کوئی چیز کر رہے ہوتے ہو یا کرنے لگتے ہو اینڈ آپ کو اندر سے تھوڑا سا آئیڈیا ضرور ہو جاتا ہے کہ یہ غلط ہے یا صحیح ہے. تو کانسٹنٹ تو ایک مسلمان، ایک مومن، ایک متقی بندہ، اس کی یہ نشانی ہے. اب یہ نشانی سے مراد ہے کہ ہمیں اس کے لیے اس کو اچیو کرنا ہے اس پوائنٹ کو کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں، ہم اس دنیا کی برائیوں سے اپنے آپ کو بچاتے رہیں کانسٹنٹلی، بس کوشش کرتے رہیں ہمیشہ. الذین، اب یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا اعدت للمتقین، متقیوں کے لیے بنائی گئی ہے. وہ کون ہے؟ الذین، وہ لوگ جو ينفقون، خرچ کرتے ہیں، فی السراء، خوشی میں، والضراء، اور تکلیف میں. یعنی کہ وہ لوگ جو خوشی غمی، مطلب ان کے پاس تھوڑا ہے یا ان کے پاس زیادہ ہے، ان کی اپنی سچویشن اچھی ہے یا بری ہے، وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، ان کا ہاتھ نہیں رکتا. یا وہ اپنا ٹائم خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، ان کا وقت، وہ چاہے جتنا بھی ان کے پاس ٹائٹ ہوا، جیسے ہمارے پاس سب سے پہلے ہم بات ہی کرتے ہیں یار وقت ہی نہیں ملتا. اگر میں آنیسٹلی، میں انکلوڈنگ مائی سیلف، اگر میں آنیسٹلی بیٹھوں اور آپ ایچ ون آف یو آنیسٹلی بیٹھ کے اگر ہم دیکھیں تو اگر ہم چاہیں تو کیسے وقت نہیں نکلتا اللہ کی کتاب کو کھولنے کا، کیسے وقت نہیں نکلتا کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کرنے کا، کیسے نہیں نکلتا. لائک نو میٹر واٹ، جب ہمیں کوئی کام کرنا ہوتا ہے، جب مجھے کوئی چیز کرنی ہوتی ہے، میں وقت آئی میک شیور کہ میں ٹائم نکالوں. تو پھر جب قرآن کی بات آتی ہے، نماز کی بات آتی ہے، کسی کی مدد کی بات آتی ہے، کیسے میرے پاس ٹائم نہیں نکلتا؟ کیسے میں کہہ رہی تھی یار کیا کروں، اتنی بزی ہوں، جاب بھی ہے میری اور میرے گھر کی بھی ذمہ داری ہے، مجھے اس کی بھی ذمہ داری ہے، میرے پاس وقت نہیں نکلتا. یہ ایک بہت ہی، مجھے لگتا ہے میں اپنے آپ کو انکلوڈ کر کے بات کر رہی ہوں، یہ ایک بہت ہی کھوکھلا قسم کا ایک ریزن ہوتا ہے. کیسے وقت نہیں نکلتا؟ کہ اللہ تعالیٰ نہیں جانتے کہ ہمارے پاس کہاں کہاں وقت ہے، کتنا؟ یہ 24 آورز میں سونا، ہمیں چلو جی ہم سو بھی لیے، ہم جاب بھی کر دیں، کیا 5 منٹ بھی ہم قرآن کے لیے نہیں نکال سکتے؟ از اٹ لائک یہ کوئی ماننے کو تیار ہے؟ ہاں یہ ضرور ہے، ہم میں سے بعض کی عادت ہوتی ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ نہیں، ہمیں آدھا پونا گھنٹہ نکالنا چاہیے قرآن کے لیے، اور وہ گھنٹہ ہمیں کبھی ایٹ اسٹریچ نصیب نہیں ہوتا بیکاز وی آر سو بزی، تو ہم کچھ بھی نہیں کرتے. کیا اپنے آپ کو ہم یہ ٹارگٹ نہیں دے سکتے کہ 5 منٹ میں نے پورے دن میں سے، چلو جی سونے کے 8 گھنٹے 9 گھنٹے نکال لو، جو بھی، اس کے بعد جو ٹائم بچا کچھ جاب کا نکال لو، باقی جو ٹائم بچا میں 5 منٹ اپنے رب کو یاد کرنے کے لیے نکالوں گی اپنے دن میں سے. I'm not saying کہ آپ لوگ نکال نہیں رہے گا، میں بس اگزامپل دے رہی ہوں کہ اگر کسی کو یہ فیل ہوتا ہے کہ ٹائم نہیں ہے، یہ اپنے آپ سے ہم جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اپنے آپ سے جھوٹ بول رہے ہیں، تو اس لیے اس کو فوراً اس عادت کو ہمیں چینج کرنا ہے اپنے آپ کو. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ خرچ کرتے ہیں خوشی اور غمی میں، تکلیف میں، والکاظمین، اور ضبط کرنے والے ہیں، الغیظ، سخت غصے کو، والکاظمین الغیظ، جو اپنے غصے کو کنٹرول کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ توفیق دے ہمیں کہ ہم اپنے غصے کو کنٹرول کر لیں، بس کیونکہ غصہ انسان سے وہ کچھ کروا دیتا ہے کہ جیسے ہی وہ غصہ، جب آپ ٹھنڈے ہوتے ہو نا، تو آپ ریئلائز کرتے ہو کہ یہ میں نے کیا بول دیا، یہ میں نے کیا کر دیا. ایسے ہی نہیں کہا گیا کہ ایک حدیث کا مفہوم ہے نا کہ طاقتور شخص وہ نہیں ہے جو کسی کو اور کو پچھاڑ دے، مطلب گرا دے یا ریسلنگ میں ہرا دے. طاقتور شخص وہ ہے جو اپنے غصے پہ قابو کر لے. یہ ایویں نہیں، یہ حدیث ہے. It is a big thing. تو جب غصے پہ قابو کسی نے کر لیا نا، اپنے آپ کو کسی نے اپنے غصے پہ کنٹرول کر لیا، یہ بات نہیں ہے کہ یہاں دیکھ لیجیے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ غصہ نہ آئے جن کو غصہ ہی نہ آئے. بات ضبط کرنے کے لیے کہ وہ فیلنگ آ رہی ہے، اب غصے والی فیلنگ آ رہی ہے، بٹ آپ اس پہ ٹھنڈا پانی ڈال لیتے ہو، آپ اس کو وہیں روک لیتے ہو کہ میں اپنی زبان کو اس وقت نہیں کھولوں گی. وہ اس لیے کہتے ہیں نا کہ جب غصہ آ رہا ہے، اگر آپ کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے ہو تو لیٹ جاؤ، پھر ٹھنڈا پانی پیو، کچھ اور بھی مطلب استغفار کر لیں، جو بھی آپ کو، یا وضو کر لیں، لائک سم تھنگ چینج یور سچویشن. تو اس سے غصہ جو ہے، تو یہ کوالٹیز ہیں متقیوں کی. والعافین، اور درگزر کرنے والے ہیں، عن الناس، لوگوں سے. درگزر، یہ عافیت جو ہے نا، یہ ہم وہ دعا کرتے ہیں نا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. تو یہ جو ہم کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے ہمیں معاف کر دے تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، تو پھر ہم کیوں نہیں لوگوں کو معاف کرتے؟ ہم کیوں نہیں دل سے وہ قدورتیں نکال دیتے کہ بھائی کسی نے کچھ کیا تھا آپ کے ساتھ، مٹی پاؤ، اللہ تعالیٰ مطلب اس کو معاف کر دو، اس سے غلطی ہو گئی. مطلب وہ چیز ٹھیک ہے کہ بعض دفعہ ہم معاف کر دیتے ہیں اور بالکل مطلب اس کو کلین ہارٹ کے ساتھ ہم معاف کر دیتے ہیں، مگر اس بات کو ہم بھول نہیں پاتے.
دیٹ از انڈرسٹینڈیبل. ایک انسان ہے ہم بعض دفعہ کسی سے اتنی تکلیف پہنچتی ہے ہمیں, اتنا دکھ پہنچتا ہے ہمیں کہ ہم اس کو چاہ کے بھی ہم اس کو بالکل اریس نہیں کر سکتے, لیکن صدقی دل سے ہم نے اس شخص کو معاف ضرور کر دینا ہے, کیونکہ میں اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے. تو اس لیے لوگوں کو معاف کرنا, اور جب ہم لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں ہمارا وہ جو کہتے ہیں نا ہیلنگ پروسیس, وہ شروع ہو جاتا ہے. جب تک معاف نہیں کرتے تو وہ خود ہی ہم جل رہے ہوتے ہیں, اگلے کو تو کوئی پرابلم نہیں ہو رہی ہوتی, ہم خود ہی خوار ہو رہے ہوتے ہیں. تو اگلے کو معاف کر کے جسٹ موو آن, آگے چلے جائیں, چھوڑ دیں جو کسی نے کچھ کیا وہ اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ. واللہ, اور اللہ یحب المحسنین, اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے احسان کرنے والوں سے. احسان کرنے والے, اب یہ بات کیا ہو رہی تھی, سب اللہ تعالیٰ نے پہلے کوالٹیز گنوائی کہ وہ خرچ کرتے ہیں خوشی اور غمی میں, وہ غصے پہ کنٹرول کرتے ہیں, وہ درگزر کرتے ہیں لوگوں سے. یہ تمام کوالٹیز پہ اللہ تعالیٰ نے, ابھی تمام جو ہے یہ احسان کس میں آ گیا زمرے میں. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں سے. احسان مینس کہ کسی بھی کام کو اس کے بہترین طریقے سے کرنا. کسی کی مدد کر رہے ہیں تو بیسٹ پاسبل وے, اپنے غصے کو روک رہے ہیں. تب یہ نہیں ہے کہ اوکے ٹھیک ہے جی مجھے غصے پہ کنٹرول کرنا ہے, لیکن اب میری شکل جو ہے وہ لال ہوئی ہوئی ہے بالکل, اور اگلے کو میں نے جملے اس طرح کے بولے, اس نے مجھے سلام بھی کیا تو میں کہہ رہی ہوں وعلیکم السلام, مطلب میرا ٹپک رہا ہے میرے ہر ایکشن سے غصہ, لیکن میں کہہ رہی ہوں میں جی غصے پہ میں کنٹرول کر رہی ہوں. تو یہ بات نہیں. معاف بھی کسی کو کر رہے ہیں تو یہ نہیں چلو جی میں نے تمہیں معاف کیا, اور اس کے بعد جہاں بیٹھے تو کریں کہ تو اس نے تو یہ کیا تھا لیکن میں نے اس کو معاف کر دیا. یہ کوئی احسان نہیں ہے. یہ کہہ لیں کہ یہ ایکسلنس والا لیول نہیں ہے. یہ تو آپ نے وہ کہتے ہیں نا کہ نیکی کر دریا میں ڈال والا چکر ہے. تو اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے, اللہ تعالیٰ محبت رکھتے ہیں ان لوگوں سے جو احسان کرتے ہیں. پہلے بھی یہ ایکسپلینیشن ہو چکی ہے. یہ احسان ہمارا اردو والا احسان نہیں ہے. یہ احسان کا مطلب ہوا کہ کسی بھی کام کو اس کے بہترین طریقے سے کرنا. والذین, اور وہ لوگ جو اذا جب فعلوا کرتے ہیں, اب یہ کنٹینیو ہو رہی ہیں وہی کوالٹیز, فاحشہ کوئی بے حیائی, او یا ظلموا, وہ ظلم کرتے ہیں, انفسہم اپنے نفسوں پر. یعنی اب وہ لوگ جن سے کوئی فحش بات ہو جاتی ہے, کوئی بے حیائی کی بات, وہ بے حیائی آپ کی یہ بھی ہو سکتی جی ہم کبھی کچھ فضول چیز دیکھ لی, کہ فضول الفاظ بول دیے, کسی فضول جگہ چلے گئے, کوئی بھی بے حیائی, کوئی فضول کپڑے پہن لیے, لائک اینی کائنڈ آف بے حیائی. جب ان سے کوئی بے حیائی ہو جاتی ہے, یا وہ ظلم کرتے ہیں اپنے انفسم, اپنے نفس پہ, میننگ کہ جب ہم کوئی فار ایگزامپل ہم نے جھوٹ بولا, ہم نے کسی کو تکلیف دی, ہم نے کوئی غلط کام کیا, یہ بیسیکلی ہم اپنے نفس کو نقصان پہنچا رہے ہیں, اپنے نفس کے اوپر ظلم کر رہے ہیں, کسی اور کے ساتھ کچھ نہیں کرتے ہم یہ. تو لیکن جب یہ جو متقی لوگ ہیں, جب ان سے یہ کام کوئی ہو جاتا ہے فحش بات یا ظلم, ذکر اللہ, وہ یاد کرتے ہیں اللہ کو, فاستغفروا, بس معافی مانگتے ہیں, لذنوبہم, اپنے گناہوں کے لیے. تو فوراً ان کو اللہ یاد آ جاتا ہے. ذکر, وہ اللہ کا ذکر, وہ اب کسی بھی فارم میں ہو سکتا ہے. وہ ہو سکتا ہے ہم نماز پڑھنے کھڑے ہو جائیں, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں, ہم زبان سے بول کے معافی مانگیں. ایک اور جگہ ہم دیکھیں گے کہ جو سیرہ سے بھی ہم اس کو کنیکٹ کریں گے کہ جب غلطی ہو جائے تو اور نیکیاں کرنا شروع کر دیں, تاکہ وہ برائیوں کو مٹا دیں, ہماری جو ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں اس کو مٹا دیں, اور اچھے کام کرنا شروع کر دیں. تو یہ کوالٹی کس کی ہے؟ متقی لوگوں کی. وَمَن, اور کون ہے جو یغفر, بخشتے, الذنوب, گناہوں کو, الا, سوائے, اللہ کے. اللہ کے علاوہ کوئی گناہ نہیں بخش سکتا. میں اور آپ کسی انسان کے پاس جا کے جتنا بھی کچھ کہہ دیں وہ ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکتا. گناہ کی معافی اللہ تعالیٰ سے ہی ملے گی. ہاں, اس کا ایک سٹیپ یہ ہے کہ اگر میں نے کسی انسان کے ساتھ زیادتی کی ہے, مجھے اس انسان سے بھی معافی مانگنی ہے, تب اللہ تعالیٰ بھی معاف کر دیں گے. لیکن اگر میں انسان کے ساتھ غلط کیے جا رہی ہوں, معافی میں اللہ تعالیٰ سے مانگے جا رہی ہوں, تو وہ انسان سے تو میں معافی مانگ ہی نہیں رہی, انسان کے ساتھ تو میں نے اپنا رویہ چینج کیا نہیں, تو پھر اللہ تعالیٰ سے معافی کیسے ملے گی؟ ولم, اور نہیں, یسروا, وہ اصرار کرتے, علی, اوپر اس کے, ما, جو فعلوا, انہوں نے کیا, وہم, جبکہ وہ, یعلمون, وہ جانتے ہیں. یعنی اصرار کرنے کا مطلب یہ کہ وہ ڈٹ نہیں جاتے اپنی غلطیوں کے پر. وہ یہ نہیں کہ بس اس کو کرے جا رہے ہیں, اور مطلب لائک ایون دو دے نو کہ وہ کیا کر رہے ہیں, دینوں کہ وہ غلط جو کر رہے ہیں وہ غلط ہے, اس کے باوجود بھی وہ ڈٹ نہیں جاتے. یہ متقیوں کی نشانی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس پوائنٹ پہ آ جائیں, اس لیول پہ ہم آ جائیں, یہ تمام کوالٹیز ہمارے اندر پیدا ہو جائیں. جو بھی اس میں سے مسنگ ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم وہ کوالٹیز اپنے اندر پیدا کر سکیں. مگر آپ اس سے صرف یہ اندازہ لگا لو کہ اللہ تعالیٰ نے, مطلب اللہ تعالیٰ کی محبت کا اندازہ لگا لیں کہ ہی لسٹڈ ایوری تھنگ.
کہ اگر تم نے اس کیٹیگری میں آنا ہے متقیوں کی کہ تو کیا کیا کرنا ہے. تو اب یہ میرے اور آپ کے لیے کو کیا کہتے ہیں, وہ بن گیا ٹیمپلیٹ, ایک چیز ہے سامنے میری کہ میرا پرپز, میرا اب فوکس کیا ہے کہ میں نے 1 by 1 ان چیزوں کو لینا ہے اور مجھے اپنے اندر یہ چیزیں پیدا کرنی ہے, اور جو چیزیں چھوڑنی ہے وہ مجھے چھوڑنی ہے. اولئک یہی لوگ ہیں جزاؤہم بدلہ ان کا مغفرتن بخشش ہے, من ربہم ان کے رب کی طرف سے. پھر اگین اللہ تعالیٰ نے یاد کرا دیا, پہلے بھی یہی کہا گیا تھا نا, اعدت للمتقین کی جنت جو ہے وہ متقیوں کے لیے بنائی گئی. پھر اللہ تعالیٰ نے بیچ میں بتا دیا متقی ہیں کون, ان کے ایکشنز کون سے ہیں, ان کی کوالٹیز کون سی ہیں. پھر آخر میں کیا ہے, اولئک ان کی جو جزا ہے, کیا ہے جزا ان کی, مغفرت. اور یہی, اور مجھے آپ کو تو چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے مغفرت مل جائے, اللہ تعالیٰ سے ہمیں معافی مل جائے. یہی تو پرپز ہے, یہی تو فوکس ہے ہمارا صرف, کیونکہ مغفرت مل گئی تو پھر جنت ملے گی نا. وہ جنات اور باغات ہے تجری بہتی ہے من تحتیہا ان کے نیچے سے انہار نہریں, خالدینہ ہمیشہ رہنے والے ہیں, فیہا ان میں. وَنِعْمَ اور کتنا اچھا ہے, اجر العاملین اجر عمل کرنے والوں کا. عاملین, مجھے اور آپ کو عاملین میں شامل ہونا ہے. عاملین مینز عمل کرنا, صرف باتیں ہی باتیں نہیں ہیں, عمل بھی ہے. اور اگین مطلب یہ میرے لیے بھی ہے, اور کیونکہ کبھی کبھی میں I'll be really honest, کبھی کبھی بہت زیادہ اوور ویلمنگ ہو جاتا ہے آپ کو, جب آپ ہر وقت اپنے آپ کو چیک میں رکھو, یا آپ کوئی بات کر رہے ہو یا کچھ کہہ رہے ہو, اٹ بیکمز اور اٹ فیلز کہ یہ تو ہو نہیں سکتا, ایسے نہیں کر سکتے. پھر دین ایٹ دیٹ ٹائم آپ کے کوئی ویک پوائنٹ ہوتا ہے, ویک اس وقت شیطان اوپر سے اور آ جاتا ہے کہ مطلب لائک یہ تو بالکل ہی مشکل میں پڑ گئی ہے, تم اتنا کچھ تو یہ غلط کر رہی ہے. تو پھر یہ لائک اتنی ساری باتیں ہوتی ہیں کہ چلو اتنی سی تو گناہ ہو ہی رہنا, تو ایک اور کر لو گی تو کیا فرق پڑتا ہے, ویسے ہی اتنا غلط کر رہے ہو. تو بس یہ کانسٹنٹ اسٹرگل جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے, یہ بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑی رحمت ہے کہ جو لوگ بھی اسٹرگل کر رہے ہیں ایٹ لیسٹ, کیونکہ ارد گرد ہمارے ایسے بھی لوگ ہیں جو نہیں اسٹرگل کر رہے اس چیز میں, وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش نہیں کر رہے. تو اللہ تعالیٰ ان کے بھی دلوں کو نرم کرے, اللہ تعالیٰ ان کے دل میں بھی یہ خیال ڈالے کہ وہ بھی عاملین میں سے, عمل کرنے والے, بس ایکشن لینا ہے. مجھے اور آپ کو ایکشن لینا ہے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کا. غلطی ہو گئی, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے, اینڈ دین وی کیپ آن گوئنگ. اور اس چیک لسٹ کو اپنے سامنے رکھنا ہے جو ابھی ہم نے پڑھی ہے. قد خلت تحقیق گزر چکے, من قبلکم تم سے پہلے, سنن کئی طریقے, فسیرو تو چلو پھرو, فی الارض زمین پہ, فانظرو پھر دیکھو, کیفا کس طرح, کانا ہوا, عاقبت انجام, المکذبین جھٹلانے والوں کا. کہ تم سے پہلے کافی طریقے, مطلب بہت سے لوگ ڈفرنٹ طریقوں کے ساتھ اس دنیا سے گزر چکے ہیں. مطلب جو قومیں جو اللہ تعالیٰ نے جن کو عذاب دیا, جو صفحہ ہستی سے مٹا دی گئیں, ان کے نشانات موجود ہیں. تو چل پھر کے دیکھو کہ ان کا کیا انجام ہوا, جنہوں نے ڈینائی کیا, جنہوں نے جھوٹ بولا. یہ تو اللہ تعالیٰ کی ہم پہ بہت بڑی مہربانی ہے کہ پچھلی قوم کی طرح امت محمدیہ جو ہے اس کو ایک دم سے وائپ آؤٹ نہیں کر دیا جاتا. اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں ٹرن بیک کرنے کے لیے موقع پہ موقع دیتے ہیں. بس یہ مجھے اور آپ کو اس موقع کو سمجھنا ہے. یہ اور اللہ تعالیٰ سے ہر وقت یہ دعا ضرور مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق ضرور دے ہی رکھے کہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے رہیں. ہم کسی پوائنٹ پہ بھی یہ نہ ہم کریں کہ اوکے جی اب میں مطلب اتنی ٹھیک ہو گئی ہوں کہ اب مجھے کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اپنے آپ کو کچھ سمجھنے نہ لگیں. آپ یقین کریں کہ جب کچھ سمجھنے لگتا ہے نا انسان, ایسا زور کا پلٹا کھاتا ہے نا انسان, ایسا ایک دم مطلب جھٹکا ملتا ہے نا, پھر اس وقت انسان کہتا ہے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا. سو اپنے آپ کو ہمیشہ کوشش ہی کرنی کہ ہمبل بنا کے ہی رکھنا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. اگر میں کوئی اچھی چیز کر بھی رہی ہوں, کوئی اچھا کام کر بھی رہی ہوں, تو یہ میرے رب کی طرف سے مجھے توفیق دی گئی ہے. آئی ایم نو بڈی, میں تو کچھ بھی نہیں ہوں. ٹھیک ہے, یہ چیز کبھی بھی ہم نے بھولنی نہیں ہے. ہاذا یہ بیان, ایک بیان ہے, للناسی لوگوں کے لیے, وہدن اور ہدایت, اور موعظۃ اور نصیحت, للمتقین متقی لوگوں کے لیے. کتنی دفعہ تقوی کا ذکر آ گیا پچھلی کچھ آیتوں میں کہ یہ جو بیان, یہ جو اللہ تعالیٰ بات کرے تمام لوگوں کے لیے, للناس کہا گیا ہے. جو بیان ہے وہ للناس تمام لوگوں کے لیے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا یہ مسلمانوں کے لیے یا مومنین کے لیے, نو, اٹ از فار ایوری ون. اسی لیے یہ قرآن جو ہے سب تک پہنچنا بہت ضروری ہے. ہدایت اور نصیحت کس کے لیے؟ متقی لوگوں کے لیے. اگر آپ کو سورہ بقرہ کا شروع کا یاد ہو, بالکل شروع کی جو آیت ہیں, ہدی للمتقین,
لا ریب جو ہے نا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے، ہدایت کو وہی شخص لے گا جس کے دل میں خوف خدا ہوگا، نصیحت وہی پکڑے گا جو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہے گا، ورنہ تو کسی کو آپ نصیحت دیں تو پھر آپ جائیں کدھر؟ نصیحت دے کے آپ کو مطلب، خیر ایک چیز میں ضرور کہوں گی کہ نصیحت دینے کے بھی طریقے ہوتے ہیں، بعض دفعہ ہماری ٹون سے اگلے کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ مجھے اس وقت صرف نیچا دکھانے کو، یا مجھے اس وقت ٹونٹ میرے اوپر کرنے کو، یا مجھے پن پوائنٹ کرنے کو مجھے نصیحت کی جا رہی ہے، وہ سب سمجھ، اس سے پھر ظاہری بات ہے ریئیکشن تو برا ہی ہوگا، لیکن جب آپ بالکل دل میں اس شخص کے لیے واقعی ہمدردی کو رکھتے ہوئے نصیحت کرتے ہیں تو اگلا بندہ آرام سے اس کو سن بھی لیتا ہے۔ اور نصیحت کے بھی ٹائمنگز ہوتے ہیں، وہ میری طرح نہیں کرنا ہے کہ ہر وقت ہی مطلب وہ پرندہ کھول لے بندہ نصیحت کرتا رہے۔ آئی ریئلائز لائک کافی بعد میں مجھے سمجھ آئی ہے کہ ضروری نہیں ہوتا، ابھی بھی کبھی کبھی وہ اندر کی جو خرابی ہے ابل کے آ جاتی ہے ہر وقت نصیحت کرنے والی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ تو میں نے لرن کیا ہر وقت نصیحت نہیں کی جا سکتی، آپ کو وقت اور موقع محل دیکھ کے، سچویشن دیکھ کے آپ نصیحت کر سکتے ہو، اور مطلب سچویشن دیکھ کے، اور جس کو نصیحت کر رہے ہیں اس کا آپ سے تعلق دیکھ کے یا وہ سچویشن دیکھ کے نصیحت کی جا سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو قرآن جو کچھ بھی بیان ہو رہا ہے اس کے اندر، یہ کس کے لیے نصیحت اور ہدایت، کس کے لیے؟ متقی لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ ولا اور نہ تہینو تم کمزور پڑو، ولا اور نہ تحزنو تم غم کرو، وانتم اور تم ہی اعلونا بلند ہو، ان اگر کن تم ہو تو مؤمنین مومن، یعنی کمزور۔ ابھی امیجن کرنے کہ اس وقت جنگ کا بھی دماغ میں، غزوے کا بھی رکھ لیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم کمزور مطلب نہ پڑو، نہ غم کرو، تم ہی اونچے رہو گے اگر تم مؤمنین ہو، اگر تم مومن ہو۔ مطلب مومن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اگر اپنا پورا جو ٹرسٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دیا، رکھ دیا ہے، تو تم ہی اوپر رہو گے۔ کبھی کبھی اپ اینڈ ڈاؤن آئے گا، ہو سکتا ہے اس وقت وہ جب ڈاؤن ہے بالکل ہم تو فیل کریں اوکے جی آئی ایم ڈن، اب تو مطلب کبھی یہ سچویشن ٹھیک ہی نہیں ہو سکتی، لیکن اس وقت اپنے آپ کو بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یہ کہ تم ہی بلند ہوگے۔ جب اللہ تعالیٰ پہ پورا اپنا ٹرسٹ ہم رکھیں گے تو کیسے پاسبل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں نہ سوچے گا، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہترین فیصلہ نہ کرے؟ تو اللہ تعالیٰ پہ، اور یہ اٹ از ناٹ آلویز ایزی، میں آپ سے مطلب یہ بات کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ سب کچھ بہت ڈویبل اور ایزی، سب کچھ اٹس ناٹ ایزی۔ کبھی کبھی ہم اتنے زیادہ گہرائی میں اپنے کسی پرابلم میں گر جاتے ہیں کہ اس وقت اپنے آپ کو جو کھینچ کے نکالنا ہے نا، اس کی بھی بلکہ اگزامپل انشاءاللہ آج ہی ہم جب جو سیرہ میں پڑھیں گے نا، اس سے بڑی اچھی ایک اگزامپل اس سچویشن کی ملے گی کہ جب غم نہیں کرنا اور اپنے آپ کو مطلب اللہ تعالیٰ پہ اپنا ایمان پورا وہ مطلب مضبوطی سے رکھ دینا ہے۔ یہ اس اسٹرینتھ آف ایمان، اس کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے نا یہ اپنے آپ کو ٹرین کرنا پڑتا ہے، یہ ایسے ہی نہیں ہو جاتا، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے اپنے آپ کو سکھانا پڑتا ہے۔ بس آئی تھنک ایک آدھ آیت میں، آئی نو کہ میں یوزلی کوشش کرتی ہوں 6:15 تک ختم کروں، بٹ آج ہم نے تھوڑا سا لیٹ شروع کیا تو میں تھوڑا سا اور ذرا اس کو آگے کنٹینیو کروں گی، دین وی ول اسٹاپ انشاءاللہ۔ ان اگر یمسسکم پہنچا تمہیں قرحن کوئی زخم، فقط تو تحقیق، مسا پہنچ چکا ہے، القوما اس قوم کو، قرحن زخم، مثلہ مانند اسی کے، وتلکا اور یہ الایام دن ہے، نداولھا ہم پھیرتے رہتے ہیں انہیں، بین الناسی درمیان لوگوں کے، ولیعلم اور تاکہ جان لے اللہ الذین ان کو جو آمنوا ایمان لائے، ویتخذ اور وہ بنا لے منکم تم میں سے شہداء گواہ یا شہید کہہ لیں، واللہ اور اللہ لا یحب نہیں وہ محبت رکھتا الظالمین ظالموں سے۔ تو جس طرح جب یہ ہمیں غزوہ احد کو اگر آپ یاد رکھیں کہ جس طرح شروع میں مسلمان جیت رہے تھے اور کوئی نقصان مسلمانوں کی سائڈ پہ نہیں کسی کو پہنچا تھا، لیکن وہ جو ایک پہاڑی کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کچھ تیر انداز تھے کہ ان کو وہیں رکنا ہے اور ان کو وہاں سے نہیں ہلنا، وہ جب ان کو لگا کہ یہ مسلمان تو اب مطلب جیت گئے تقریباً، تو ان میں سے کچھ نے اپنے جگہ کو چھوڑ کے وہاں سے آ گئے، اور جب خالد بن ولید کی جو پوری فوج نے دیکھ لیا کہ یہ وہ جگہ خالی ہوگی، وہ اسی طرف سے آ کے انہوں نے مسلمانوں پہ دوبارہ اٹیک کر دیا، اور کافی سارے جو تقریباً اراؤنڈ 70 کے قریب جو مسلمان تھے وہ شہید ہوئے تھے۔ تو اب ظاہری بات ہے اس کا غم مسلمانوں کو بہت زیادہ تھا،
تو اللہ تعالیٰ ایک طرح سے مطلب ان کو بھی یہ ایک وہ کہتے ہیں نا تھوڑا سا کیا ورڈ ہے اس کو کہ تھوڑا سا ان کے وہ مرہم رکھ رہے ہیں ان کے جو غم پہ، کیا کہ اگر تمہیں اس وقت کوئی غم پہنچا ہے، تکلیف پہنچی، نقصان پہنچا، تو یہ لوگ، یہ جو مشرکین ہیں، وہ بھی یہ غم اٹھا چکے ہیں، ان کو بھی تکلیف پہنچ چکی ہے۔ پہلے تم بدر میں کیا ہوا تھا، اور بدر میں اور یہ احد کے شروع میں کیا ہوا؟ بدر میں تو تقریباً سارے کے سارے جو میجورٹی جو قریش کے بڑے بڑے لیڈر تھے، سب کا قتل ہو گیا تھا، تو ان کو بھی تکلیف پہنچی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح کا زخم تم پہلے ان کو بھی مل چکا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ تعالیٰ کہنے کہ دن ہم پھیرتے رہتے ہیں درمیان لوگوں کے، یعنی کہ لوگوں کے درمیان اچھے برے دن آتے رہتے ہیں۔ یہ میرا اور آپ کے لیے بھی اگزامپل ہے کہ ہمارے بھی اچھے برے دن آتے رہتے ہیں، مطلب ٹائم ڈز ناٹ اسٹے دا سیم۔ اگر ایسا ہوتا کہ لیٹ سے کہ جو اچھے ٹائم میں ہے، جو سکون کے ٹائم میں، بس وہ ہمیشہ سکون کے ٹائم میں رہے، اور جو پرابلمز میں ہے وہ ہمیشہ پرابلمز میں رہے، تو اس طرح کیسے دنیا چلتی؟ تو اوپر نیچے تو ہمیشہ ہوگا، اچھا برا وقت ہم سب پہ آئے گا۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ایمان لائے ان کو کس طرح جج کیا کر لیں کہ وہ ان کو یا تو تم میں سے گواہ بنانے، شہید یہاں پر شہداء کے اس میں بھی، کہ جو مطلب یعنی ان حالات، ایک طرح سے یہ جو اچھے برے حالات آتے ہیں، اس سے بھی انسان کے ایمان کا پتہ چلتا ہے کہ برا وقت آیا تو آپ کا ایمان کدھر تھا، اور اچھا وقت آیا تو آپ کا ایمان کدھر تھا۔ مطلب کیونکہ اچھے وقت میں تو اللہ کا شکر ادا کرنا اور نمازیں بہت اچھے طریقے سے پڑھنا اور لوگوں کی مدد کر دینا، it becomes easier۔ جب حالات ٹائٹ ہوں، جب غم ہو یا پرابلم ہو یا مشکلات ہوں، اس وقت اپنے آپ کو آپ کہہ لو شرک سے دور رکھنا یا اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھنا کبھی کبھی مشکل ہو جاتا ہے۔ واللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ تعالیٰ محبت نہیں رکھتا ظالموں سے۔ ظالموں مین ظلم کرنے والے، اور ظلم یہاں پر ایک تو آپ کہہ لو کہ وہ فزیکل ظلم ہے، جو جیسے جنگ ہوئی ہے، کسی کو تکلیف، کوئی قتل کر دیا گیا، یہ ایک ظلم۔ اور ایک ظلم ہم اپنے نفسوں پہ جو کرتے ہیں، اس کا اوپر بھی ذکر آیا ہے نا کہ جب ہم کوئی اگینسٹ دا فطرت، اگینسٹ آر نیچر جب کوئی کام کر رہے ہیں، تو بیسیکلی ہم ظلم کر رہے ہیں۔ انسان کی نیچر، انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو اچھائیاں ہیں نا جتنی بھی، یہ فطرت میں رکھی ہوئی ہیں۔ تو جب بھی کوئی غلط طرف ہم جا رہے ہیں، تو بیسیکلی ہم اگینسٹ دا فطرت جا رہے ہیں، تو وہ ظلم ہے، اور اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ پسند نہیں ہیں۔ وَلِيُمَحِّصَ، اور تاکہ خالص کر لے اللہ الذین، ان کو جو آمنو ایمان لائے، وَيَمْحَقَ، اور مٹا دے الکافرین، کافروں کو۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان سچویشنز پہ کیوں ڈالا اس نے مسلمانوں کو کیوں ڈالا؟ تاکہ جو ایمان والے اللہ تعالیٰ ان کو اپنے لیے خاص کر لے، اور کلیئر ہو جائے، بالکل ایک صاف ہو کے سب کے سامنے آ جائے کون ایمان والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنے خاص بندے بنا لے۔ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور کافر جو ہیں ان کو مٹا دے اللہ تعالیٰ۔ یہ جو جیسے پہلے بھی میں نے کہا نا، جتنی بھی غزوات ہوئے، جنگ بدر ہوئی، احد ہوئی، ہم نے پڑھ لیا ابھی جو خندق ہوئی، اور مطلب دوسری جتنی بھی آتی جائیں گی، آپ دیکھیں گے مطلب یہ غزوات کرنے کا یہ ایک طرح سے سمجھ لو کانٹی چھانٹی ہی ہو رہی تھی کہ کون ایمان کے کس لیول پہ ہے۔ اور میرے اور آپ کے لیے جو کہ بعد میں آنے والے لوگ تھے، ان کے لیے ایگزامپلس تھے یہ، کہ ان لوگوں کی زندگی کوئی آسانی سے نہیں گزر گئی تھی، ان کو بہت کچھ کرنا پڑا تھا۔ یہ اگلی آیت انشاءاللہ کر کے پھر ادھر ہی ہم روکیں گے، یہ اس بات کو اور زیادہ کلیئر کر دے گی۔ ام حسبتم، کیا گمان کیا تم نے، ان کے تدخلوا، تم داخل ہو جاؤ گے، الجنتا، جنت میں، ولما، حالانکہ ابھی تک نہیں، یعلم اللہ، جانا اللہ نے، الذین، انہیں جنہوں نے، جاہدوا، جہاد کیا، منکم، تم میں سے، ویعلم، تاکہ وہ جان لے، الصابرین، صبر کرنے والوں کو۔ یعنی اللہ تعالیٰ پہلے اگر آپ کو یاد ہو سورہ بقرہ میں بھی اس طرح کی ہم نے آیت پڑھی تھی نا، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما، یعنی یاتیکم، وہ اس میں ذرا اس طرح سے تھا کہ تم پہ تو ابھی وہ مشکلات آئی نہیں کہ جو تم سے پہلے والے لوگوں پہ آئی تھی، اور ان پہ اس حد تک مشکلات آئی تھی کہ وہ چیخ اٹھے تھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ یعنی جن کا کی پیشنس ہم سے کئی زیادہ تھا، وہ لوگ بھی بول اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ تو میں اور آپ، ہم اپنے گھروں میں کمفرٹیبلی بیٹھے ہم کہتے ہیں کہ جی اسی طرح جنت مل جائے ہمیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے ابھی تو جانا ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو کہ جنہوں نے جہاد کیا تم میں سے، تاکہ وہ جان لے کہ صبر کرنے والے کون ہیں۔ صبر میننگ ابھی جس طرح جو کچھ بھی سچویشن اس وقت تھی مسلمانوں کی، جو ان پہ مشکلات آ رہی ہیں، ان میں سے کون ہے جو پھر بھی اسٹیڈ فاسٹ، یعنی کون سا جمع رہے گا اپنے دین پہ۔
اور میں اور آپ اس سچویشن میں بھی جب ہم پہ مشکلات اگر کوئی آ رہی ہیں تو کتنا ہم اپنے آپ کو پھر بھی دین پر قائم رکھتے ہیں. موڈ خراب ہوتا ہے, کوئی چیز ہوتی ہے, سب سے پہلے تو نماز چھوٹتی ہے, یا کوئی اور پریشانی آ جاتی ہے, سب سے پہلے نماز چھوٹتی ہے ہماری. اور اس کے بعد پھر ہم سمجھتے ہیں کہ چونکہ میرا موڈ خراب ہے, میں دکھ سے گزار رہی ہوں, تکلیف سے, تو مجھے پورا جائز ہے میں کسی کے ساتھ کوئی بھی بیہیویئر رکھ لوں بیکاز میں تکلیف سے گزر رہی ہوں. ابھی کل پرسوں ہی کسی سے بات ہو رہی تھی کہ ہم لوگوں کو, ظاہری بات ہے کہ ہم فیس ویلیو پہ جج کرتے ہیں, وی ڈونٹ نو کسی کے دل میں کیا چل رہا ہے, کسی کی سچویشن کیا ہے, انٹل انلیس کوئی بہت ہی ہم سے قریب ہے جس کو ہم ویسے بھی جانتے ہیں. لیکن ظاہری طور پہ جب ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ اچھا, اور آپ بعض دفعہ انویس ہو جاتے ہیں, آپ کہتے ہیں اچھا اس کی زندگی میں کتنا سکون ہے, اس کی زندگی کتنی اچھی ہے. اینڈ دین کبھی کبھی آپ کے سامنے اس شخص کا کوئی ایسی سائڈ آ جاتی ہے یا اس کے بارے میں, دین یو ریئلائز کہ نہیں, ان کی زندگی میں یہ پرابلمس ہیں, دے جسٹ ڈونٹ شو اٹ. ہر بندہ اپنی پرابلمس کا پلندہ کھول کے نہیں بیٹھا ہوا. یا اگر کسی کو فائنینشیل ایشوز نہیں ہیں, کسی کو بیماریوں والے ایشوز نہیں ہیں, ان کو کوئی دوسرے ایشوز ہیں, ان کو سکون کا ایشو ہو سکتا ہے. مطلب یہ بس اپنے آپ کو ہمیں ہمیشہ یاد دلاتے رہنا چاہیے, ہر ایک کا اسٹرگل بہت ڈفرینٹ ہے. ہر ایک کا اسٹرگل, ابھی پچھلے دنوں میں کسی سے بڑے عرصے کے بعد دوبارہ مطلب ملاقات, کنیکٹ ہوئے ہم ایسی, تو بات وہی ہو رہی تھی کہ مطلب جو چیزیں مجھے آپ کہتے ہیں نا کہ مطلب نہیں بھی پتا تھی, یا کہ مطلب دین کچھ چیزیں مجھے پتا چلی اس شخص کے بارے میں, اور مطلب وہ دین آئی واز تھنکنگ کہ یہ کس طرح مینج کرتی ہوں گی, مطلب کس طرح سے آپ لائف گوز آن, آپ کی زندگی سب کچھ چل رہی ہے, باقی لوگ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ڈفرینٹ طریقے سے آزماتا ہے. بس اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے کہ اللہ میاں ہمیں نہ آزمائے. ہاں, اور جو آزمائشیں بھی ہم پہ آ رہی ہیں, چاہے وہ ہماری آزمائشیں اس سینس کی ہیں, اس طرح کی ہیں کہ جی ہنستے کھیلتے والی ہیں, کہ اب تم جب سکون میں گزر رہی تمہاری زندگی تو تمہیں ٹیسٹ کیے جا رہے, یا تمہاری زندگی بہت مشکل میں گزر رہی ہے تب ٹیسٹ کیے جا رہے. بس اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے امتحان میں پورا اتارے, اور امتحان آئے نہ ہم پہ, اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ بس ہم اس کے بتائے ہوئے طریقے پہ اپنی زندگی گزار سکیں. وَيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ, کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پہچان لے. تم اس لیے سچویشنز ڈالتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم پہ. ٹھیک ہے, تو اس کو انشاءاللہ ہم یہیں پر روکتے ہیں تفسیر کو, ہم اپنے سیرہ کی طرف جاتے ہیں. تو آیا نمبر 142, آیا نمبر 142 انشاءاللہ. میں نے پاور پوائنٹ تو میں نے بنائی نہیں تھی, میں چیک کر لوں ذرا ایک سیکنڈ سیرہ میں کہ if I have it or not. بڑی خاموشی ہے سب کی, کوئی کچھ بول لے تو مجھے پتا چلے کہ سب جاگ رہے ہیں. آپ نے میوٹ کروایا ہوتا ہمیں. نہیں نہیں نہیں, تو وہ میوٹ آپ ان میوٹ کر لیا کہ نا, اگر کچھ بھی بولنا ہوتا ڈیفینیٹلی کوئی پرابلم نہیں ہے. وہ تو نہیں, وہ آج کوسچن نہیں تھے کسی کو, ورنہ ہم ہاں, ہینڈ ریز کرتے ہوتے ہیں. ایٹیکیٹس والی کلاس ہے ماشاءاللہ. الحمدللہ. بس یہ کہ کیا وہ کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں سے اچھی بات ہم پکڑ لیں, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا بھلا کر دے انشاءاللہ. جی تو انشاءاللہ. جی سوری, میں یہ کہنے لگی تھی کہ ویسے مجھے لگتا ہے کہ مجھے اس کلاس کی بہت ضرورت تھی, کیونکہ میں تو گھر میں آج کل بنی ہوئی ہوں بچوں کے پر فرعون. تو میں نے کہا یہ پتہ نہیں, شاید اسی لیے میں یہ کلاسز لیتی ہوں کہ مجھے ریمائنڈر نہیں, ہم سب کے لیے ریمائنڈر, ہم سب جب بھی ہم ان ریمائنڈر سے دور ہو جاتے ہیں نا, تو وہ ہمیں آپ یو ول فیل اے چینج ان یور سیلف. جب آپ دور ہو جاتے ہو, آپ انسان ہیں نا ہم سارے, ہم بہت دنیا کی طرف پھر بھی ہمارے اندر کی ڈفرینٹ چیزیں نکل کے آتی ہیں, اس لیے بہت ضروری ہے چیک میں رہنا. تو وہ اس لیے یہ بہت ضروری ہے, اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا, قرآن کا ذکر, ایوری ون نیڈز اٹ. کوئی بھی کہے گا نہیں کہ جی ہمیں ضرورت نہیں ہے. بے شک, اللہ تعالیٰ ہدایت دے وہ زیادہ ہم سب کو. آمین آمین. جی جی, جیسے یہ کہہ رہی ہے نا کہ اپنے بچوں میں فرعون بنی رہتی ہیں, مجھے ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم لوگ اب ہمارے پیرنٹس ایج ہو رہے ہیں نا,
ہاں تو مجھے کبھی کبھی اپنے آپ کو چیک میں رکھنا پڑتا ہے کہ ہم لوگ اپنے پیرنٹس کے اوپر فرعون نہ بنے, رائٹ؟ یپ بالکل بالکل. Because قسم سے like sometimes you have to catch yourself and take it easy with them, and this is mostly a first reminder to myself. You know, کبھی کبھی آپ بات out loud کرتے ہیں تو sometimes سمجھ better آ جاتی ہے, right? یس بالکل 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 بالکل. So نہیں اور just with the kids, or I know کہ میرے like you know with our parents aging, in-laws, everybody, تو ظاہر ہے وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ واپس جائیں گے آپ اس میں, تو جب وہ بچے بھی irritate کرتے ہیں تو پیرنٹس بھی کرتے ہیں, and I think it's یس not them irritating us, it's our problem, we don't know how to handle it. ہاں میں وہ نعمان علی خان کا کچھ سن رہی تھی اور وہ فیرو کی سٹوری سنا رہا تھا, فرعون کی, اور مجھے ایسے اچھا. لگ رہا تھا اتنی چیزیں کامن ہیں, پھر میں 4 دن کے لیے اچھی ہوتی ہوں, پھر بچے بھی کہتے ہیں ماما بڑی اچھی ہے آج کل, لیکن اس کے بعد پھر میری نیچر ہے, آئی تھنک آئی جسٹ کم بیک ٹو مائی نیچر. نہیں نیچر نہیں, بس وہ بات ہی ہوتی ہے بعض دفعہ سچویشنز اس طرح, دیکھیں ہیں تو انسان, اینڈ آف دا ڈے ہم سب ہیومن بینگز ہیں, غلطی تو ہم سے ہوگی ہاں, لیکن کامنلی آپ کا بیہیویئر کیا ہے یا ریگولرلی آپ کا بیہیویئر کیا, اس پہ ورک کرنا ہے, لانگ ٹرم سوچنا ہے. ہم سب لائک جو بھی روزی نے بھی جو بات کی پیرنٹس کے ساتھ بھی, واقعی جب پیرنٹس آپ کے جن کے اللہ تعالیٰ نے پیرنٹس حیات رکھے ہوئے ہیں, واقعی یہ بات ہے کہ ہم ٹیسٹ کی جاتے ہیں نا, کیونکہ اب وہ جیسے جیسے وہ عمر ان کی زیادہ ہو رہی ہے تو دے آر گوئنگ بیک ٹو بینگ اے چائلڈ, اور آپ جس طرح اپنے مطلب آپ بچوں کو ڈیل کرتے ہو آپ کو اس طرح کرنا ہے, لیکن چونکہ اب ہم بھی بڑے ہو رہے ہیں نا, ہمارا بھی شاید وہ پیشنس لیول کہیں نہ کہیں ایک دم فالٹر کر جاتا ہے, کہیں نہ کہیں پرابلم ہو جاتی ہے ہمیں بھی. تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے ایموشنس پہ کنٹرول کرنا سکھا دے اللہ تعالیٰ. وہ جیسا ہے نا والقاظمین الغیظ, جو ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ وہ اپنے غصے پہ قابو کرتے ہیں. وہ تو اس لیے ایک چیز تو یہ نوٹ کر لیں کہ جی غصہ تو آئے گا, اس کا مطلب یہ نہیں, اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ جن کو غصہ نہیں آتا, آپ کو کوئی چیز بری ہی نہیں لگ رہی, سب کچھ اچھا اچھا, یہ تو نہیں ہوگا, لیکن کنٹرول کرنا ہے اس وقت بس اپنے آپ کو, ٹھیک ہے, کیونکہ ہمیں ان لوگوں میں شامل ہونا ہے, اللہ تعالیٰ میں شامل کرے ان لوگوں میں جو متقی ہیں. ہاں جی, اور میں وہی کہتی ہوں کہ ہر دفعہ میرا خیال ہے باقی سب کی بھی یہی فیلنگ ہوگی کہ جو بھی آپ پڑھ رہے ہوتے ہو نا, آپ کو لگتا ہے یہ میرے لیے میسج ہے, بالکل, اللہ کرے بس اور میں ہے لے لوں. یہ ہونا ہی چاہیے, آپ کو لگے کہ یہ آپ کے بارے میں بات ہو رہی ہے, بالکل دیٹس واٹس نیڈڈ, کہ میں کہوں تو میرے بارے میں ہو رہی ہے, آپ پڑھیں تو آپ کے بارے میں ہو رہی ہے, مطلب یہ بات. بٹ ان بیڈ وے, وہ ساری برائیاں میرے میں ہی ہیں, اللہ تعالیٰ ٹھیک کرے آپ میری. میں بلکہ ایک چیز ابھی پڑھ رہی تھی, میری ایک اور گروپ ہے اسکول میٹس کا, تو اس میں کسی نے شیئر کیا ہوا تھا التصبرون. اچھا, تو وہ میں اس کی ڈیٹیل پڑھ رہی تھی, وہ میں اپنے گروپ میں اس میں شیئر کروں گی, بہت اچھی چیز ہے پڑھنے کو, بہت لائک واقعی لائک اٹس اے ریمائنڈر فار آل آف اس, آئی اوپننگ ریمائنڈر, کیونکہ اس ریمائنڈر کی بڑی اشد ضرورت ہے ہمیں. ریمائنڈرز تو جہاں سے بھی مل جائیں اور جتنے بھی مل جائیں, وی آل نیڈ. میں بھی شیئر کروں گی کلاس کے بعد گروپ میں, بڑا مزے, بڑی اچھی لائک انٹرسٹنگ ہے, اٹس این ایکسپلینیشن آف التصبرون. اچھا اوکے گڈ, نہیں ضرور شیئر کیجیے گا, جزاک اللہ خیر. اوکے جی, اچھا یہ تو میرے پاس پاور پوائنٹ تو اس کی ابھی فی الحال ریڈی نہیں ہو سکی, سم ہاؤ آئی ڈونٹ نو, آئی تھاٹ کہ میں نے بنا لی تھی, لیکن اینی ویز ہم سیرہ کی طرف چلتے ہیں کوئکلی. وہ اس کو میں تھوڑا سا آپ کو وہ کرا دیتی ہوں اس کا ریمائنڈر, کہ ہم نے سورہ حدیبیہ جو آپ کہہ لو کہ جو انسیڈنٹ تھا حدیبیہ کا, ہم نے اس سے پچھلی چیزیں ہم نے کی تھی کہ سارا کچھ کیا ہو رہا تھا, جس طرح غزوہ خندق ہوئی تھی, اور اس کے بعد کے کچھ چھوٹے چھوٹے جو واقعات ہوئے تھے, جو جنگیں ہوئی تھیں, کس کس طرح سے مسلمانوں کو نقصان ہوا تھا, کیا مطلب بیچ میں ہی سارا کچھ چلتا رہا. ٹھیک ہے, اس کو ٹھیک ہے, اگر نہیں بھی وہ ایک دن ریویو کریں گے انشاءاللہ کبھی بیٹھ کے. ابھی میں چاہ رہی ہوں کہ آگے پڑھ کے ہم کم از کم حدیبیہ کا جو ہے نا اس پوائنٹ کو ہم کر لیں ختم. تو بیسیکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب دیکھا تھا کہ وہ عمرہ کرنے جا رہے ہیں, ٹھیک, اور انہوں نے اپنا یہ خواب جو تھا صحابہ کرام کو بتایا, اور کوئی تقریباً 15,000 کے قریب جو تھے وہ صحابہ کرام جو تھے وہ تیار ہوئے تھے ساتھ میں عمرے کے لیے جانے پر. اور آپ کو پتہ ہے کہ عمرے پہ جانا میننگ کہ وہ ساتھ میں آپ کو اپنے جو قربانی وہاں کرنی ہوگی اس کا وہ جانور لینا, اور پھر احرام کی حالت میں آپ ہیں, اور سارے کچھ مطلب یہ ساری چیزیں بیسیکلی سول پرپز یہ تھا کہ جی عمرہ کرنے جا رہے ہو. ٹھیک ہے, بس یہ چیز ہم نے دماغ میں رکھنی ہے. تو اب جب وہ مطلب گئے وہاں پر, یہ خبر جو ہے وہ پہنچ گئی تھی ان کو قریشیوں کو, اور
ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ عمرے کے لیے آ رہے ہیں. ان کو یہ لگا کہ مسلمان اتنی تعداد میں جو ہے نا مکے کی طرف آ رہے ہیں, کیونکہ حدیبیہ جو ہے وہ تقریباً آپ یہ کہہ لو کہ اگر آپ جیسے مدینہ سے نکل کے جا رہے ہو تو مکہ سے کوئی مطلب 20 کلومیٹر کا ڈسٹینس ہے فرام مکہ ٹو حدیبیہ. اٹ از بٹوین دیز ٹو پلیسز. تو وہ خبر ملی جی یہ تو اس طرح مسلمان جو ہیں وہ یہ آ رہے یہ کر رہے ہیں وہ جو بھی کچھ, تو اب ان کو تو پرابلم پڑ گئی تھی. تو انہوں نے پھر پوری کچھ تیاری ویاری اور پلان بنانے شروع کر دیے. اب خالد بن ولید جو تھا ایک خالد جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت جو تھے, اس وقت تو مسلمان نہیں تھے خیر, تو انہوں نے جو ایک کچھ گروپ لوگوں کے ساتھ لے کے نا انہوں نے جو راستہ تھا نا ڈائریکٹلی حدیبیہ مطلب مکہ جانے والا اس کو بلاک کیا ہوا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر تو مل گئی تھی. پھر اب انہوں نے اس کے بعد جو صحابہ کرام ان کے ساتھ تھے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی ہے جس کو مطلب ایک کسی راستے کا نام لیا کہ وہاں پہنچنا ہے ہمیں, کسی کو پتہ ہے کہ وہاں کس طرح جاتے ہیں. تو ایک صحابی جو تھے وہ کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا کہ میں آپ کو وہاں تک لے جا سکتا ہوں. اچھا اب وہ جو راستہ تھا مطلب جانا مکہ ہی ہے مگر اب گھوم پھر کے جانا ہے کیونکہ راستہ سیدھا والا تو بلاک ہوا ہوا ہے. تو جو اس طرف جانے کے لیے نا جو راستہ اختیار ہوا کہ مطلب جس راستے سے آپ جا سکتے تھے وہ راستہ, وہ کہتے ہیں کہ وہ پورا راستہ جو تھا نا بھرا ہوا تھا, آپ کہہ لو کہ پتھر اور یہ جو کانٹے اور مطلب یعنی بہت ہی مشکل والا. اب آپ اور یہ بھی امیجن کر لیں کہ اس وقت کے کوئی جوتے کوئی اس طرح کے نہیں تھے کہ جی یہ صحرا میں چلنے والے یہ والے بوٹس ہیں تو سنو میں چلنے والے جس طرح ہمارے ہر چیز الگ ہوتی ہے, ایسا کچھ نہیں تھا. چپل نما جوتے تھے یا چمڑے کے تھے یا بعض لوگوں کے پاس تو پھٹے ہوئے ٹوٹے ہوئے. سو ان کے پیروں کو اتنی تکلیف اس میں ہو رہی تھی چلنے میں کہ وہ مطلب وہ جسے کہتے ہیں نا پیر خونم خون ہوئے جا رہے تھے اور تکلیف ہوئی جا رہی تھی. لیکن اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے نا ان کو جب دیکھتے تھے کہ اب لوگ ذرا ڈاؤن ہو رہے ہیں تو ان کو وہ کہتے مطلب ایک بک اپ کرنے کے لیے ان کا تھوڑا سا موریل بوسٹ کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مطلب یہ جو جگہ ہے نا جہاں سے تم گزر رہے ہو یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح وہ دروازہ بنی اسرائیل کے لیے تھا. اب یہ دروازہ بنی اسرائیل کے لیے کیا تھا, جو اگر ہم نے یہ پڑھا ہے اس میں بھی سورہ بقرہ میں ہے یہ آیت ہے, اس کی بیسیکلی وہ جو وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ میننگ کہ اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے کہا نا کہ ہمیں یہ من و سلوا نہیں کھانا, اب ہمیں کچھ چاہیے اور ہمیں پیاز چاہیے, دالیں چاہیے, کھیرا چاہیے, ککڑی چاہیے, یہ چیزیں, تو ان کو کہا گیا کہ اس شہر میں تم لوگ داخل ہو جاؤ اور مطلب تم سر جھکاتے ہوئے ہیوملٹی کے ساتھ داخل ہو جاؤ اور مطلب اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور تمہیں اس کا مطلب بہت زیادہ بڑھا چڑھا کے ریوارڈ دے گا. یہ بنی اسرائیل سے کہا گیا تھا. انہوں نے تو اس کے اگینسٹ ہی کیا, مگر یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابہ کا نام کو یاد دلا رہے ہیں کیا کہ جس طرح بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا کہ یہ تمہاری اس مطلب اس تکلیف سے گزر کے جو تم جاؤ گے, تم اپنے آپ کو ہمبل کرو گے تو تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ بیسیکلی یہی کہہ رہے ہیں صحابہ کرام کو کہ تم جو اس راستے سے گزر کے جا رہے ہو نا یہ مطلب یہ تمہارے لیے تمہارے گناہوں سے بچنے کا یعنی گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن رہا ہے یہ تکلیف جو ہے. ٹھیک ہے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب یہ کہتے رہے, اس کے بعد پھر انہوں نے کہا سوائے اب یہ سب صحابہ کرام کو تھے کہہ دیا کہ تم لوگ کہ کوئی اس وادی سے نکل کے جائے گا نہیں کہ اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے سوائے, اب سوائے جب انہوں نے کہا سوائے اس آدمی کے جس کا لال اونٹ ہے, لال اونٹ جس کا ہے. اب صحابہ کرام جو تھے مطلب کہتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کس کی بات ہو رہی ہے, کیا لال اونٹ وہ ڈھونڈ رہے کرے, تو ان کو ایک شخص نظر آیا, وہ بدو تھا اپنے مطلب اسی قافلے میں پورا, وہ نظر آیا کہ مطلب جو آوازیں لگا رہا تھا مطلب پیچھے کہ میں اپنا میرا لال اونٹ کھو گیا ہے, کسی نے دیکھا ہے لال اونٹ کھو گیا ہے. تب صحابہ کرام ان کے پاس گئے کہ تم اس شخص کے پاس کہ تم ہمارے ساتھ چلو, تم جو اونٹ ڈھونڈ رہے ہو, ہم جو اس وادی سے گزر کے جا رہے ہیں تم ہمارے ساتھ چلو, ہم عمرہ کرنے جا رہے ہیں, یا جو بھی ریزن انہوں نے دیا ہوگا کہ چلو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, کہ مطلب وہ چاہ کے تمہیں بھی اس مغفرت والی دعا میں شامل کر لیں. صحابہ کرام نے جا کے اس شخص سے کیا کہا کہ تم چلو ہمارے ساتھ تاکہ رسول اللہ کے پاس چلو, وہ تمہیں بھی اس دعا میں شامل کریں, کیونکہ انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ جس نے لال اونٹ کو جو لال اونٹ والا ہے وہ تو اس مغفرت سے فارغ ہے. تو اس شخص نے کیا کہا کہ مطلب وہ کہتے ہی ہیں کہ اس کے دل میں شاید نفاق تھا, ہپوکریسی تھی, تو اس نے جواب کیا دیا اس بات کا کہ میرے لیے میرا وہ لال اونٹ جو ہے زیادہ امپورٹنٹ ہے اس سے بجائے اس کی کہ میں تمہارے جو یہ ساتھی ہے مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہ ان کے پاس جا کے اپنے گناہ بخشواؤں. تو بس امیجن کریں, تو اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے نا, تو اللہ تعالیٰ کے ذریعے رسول اللہ کو بھی پتہ چل گیا, وہ اس شخص کے دل میں تو نہیں بیٹھے تھے, انہیں بتایا گیا تو ان کو پتہ چلا.
تو بیسیکلی یہ اس وادی سے اگین کمنگ بیک ٹو دیٹ کہ اور یہ جنرلی بھی اور بھی سورہ بقرہ میں ایک آدھ جگہ اور بھی آ چکا ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے لیے تکالیف سے گزرتے ہو, اپنے آپ کو دین پہ چلانے کے لیے تکالیف سے گزرتے ہو, وہ بیسیکلی آپ کے گناہ معاف ہو رہے ہوتے ہیں. جس طرح کہتے ہیں نا کہ بیماری بھی ایک مسلمان کو, وہ رسول اللہ کی حدیث کا مفہوم ہے نا کہ ایک کانٹا نہیں چبھتا ایک مومن کو کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کرتا ہے, ایک کانٹا بھی. تو ایک مومن کے لیے تکلیف اور خوشی دونوں بہترین سچویشنز ہیں. تکلیف ہوگی تو گناہ معاف ہو رہے ہیں, خوشی ہے تو آپ ویسے ہی سکون میں ہو, کیونکہ وہ خوشی پہ آپ صبر کر مطلب آپ جو اللہ تعالیٰ کی ایک گریٹیوڈ شو کر رہے ہو, شکر کر رہے ہو, اور تکلیف پہ آپ صبر کر رہے ہو, تو دونوں میں آپ کو فائدہ ہے. ایک آپ کے گناہوں کو جھاڑ رہا ہے, ایک آپ کی زندگی میں آپ کو, اور وہ ایک مطلب کس کو اچھا نہیں لگتا کہ زندگی سکون سے گزرے. ٹھیک, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مطلب بیسیکلی پن پوائنٹ کیا کہ یہ جو شخص تھا وہ ایک منافقوں میں سے تھا, تو اس لیے وہ اس کے علاوہ سب کے جو گناہ معاف کر دیے گئے. اچھا, پھر اسی طرح یہ گزر رہے تھے, وہ کہتے ہیں کہ پورا ایک دن یہ اسی وادی میں چلتے ہوئے ان صحابہ کرام کا گزر گیا, اور جب کیا کہتے ہیں اس وادی سے وہ جب نکلے تو رات ہو رہی تھی. اب اس وادی سے نکل کے وہ ایک جگہ ایک اور میدان میں پہنچے, تو وہ میدان بیسیکلی وہ کہتے ہیں کہ ایک جگہ ہے اسفان اور حدیبیہ. سو حدیبیہ ابھی بیسیکلی جہاں پہنچے تھے اس کو حدیبیہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب وہ جہاں پر یہ ایک طرح سے ایک لمبا راستہ تھا مکہ جانے کا, یہ ایک لمبا راستہ تھا, لیکن یہ بیسیکلی اس راستے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے آئے تھے کہ دوسرا راستہ پتہ چلا تھا کہ جی بلاک کیا ہوا ہے. اور آپ کوئی اب کہنے کی بات ہے 1500 مسلمان تھے, لڑائی تو کر سکتے تھے کیونکہ انہوں نے سب لوگ تلوار لے کے ضرور گئے تھے, لیکن جیسے اس کو میان میں یعنی اس کی کورنگ میں رکھا ہوا تھا, کیونکہ اس سے مطلب جیسے آپ نے کوئی جانور کو بھی مارنا ہے, چاقو واقو جو اس طرح کی ہوتی چیزیں سب اپنے ساتھ لائے تھے, لیکن چونکہ کوئی جنگ کے نیت سے نہیں نکلے تھے تو وہ ڈھکی ہوئی تھی, مطلب وہ کسی کے بھی ہاتھ میں نہیں تھی. اب جب کیا کہتے ہیں چلنے کا وقت آیا دوبارہ تھوڑا سا, یعنی جب حدیبیہ کے پاس پہنچے رات ہو رہی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ رات کو ٹریول کرتے تھے, وہ کہتے تھے کہ رات کو مطلب سفر جو جلدی کٹ جاتا ہے, وٹ ایور جو ان کا وہ تھا. لیکن جو ان کی اونٹنی تھی نا, اب وہ بیٹھ گئی یہ حدیبیہ کے اس پہ, اور وہ اٹھے نا آگے سے. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیڈ کر رہے تھے, مطلب سب سے آگے آپ تھے, باقی پیچھے صحابہ تھے. تب صحابہ کرام جو تھے ان کو بڑا اس میں مطلب یہ لگا کہ کیوں بیٹھ گئی, کیا وہ جا کے اس پہ چیخ رہے ہیں کہ مطلب چلو چلو مطلب اٹھو یہاں سے, لیکن وہ نہیں اٹھی. تو انہوں نے اس کو مطلب غصہ آ گیا صحابہ کرام نے کہا, قصوہ جو ہے نا, قصوہ نام تھا نا ان کی اونٹنی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہ یہ بہت زیادہ اسٹبرن ہو گئی ہے. مطلب یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں, قصوہ جو ہے یہ مطلب کوئی اسٹبرن یا مطلب یہ ضدی نہیں ہو گئی ہے یہ, اور یہ اس کی طرح کی نیچر بھی نہیں ہے, بلکہ اس کو اس نے روکا ہے جس نے ہاتھی کو روکا تھا. آپ کسی کو کیا یاد ہے کہ ہاتھی کو روکا تھا والی بات کس کو, اس سے کیا سمجھ آیا, کون مجھے بتائے گا؟ کوئی بھی انمیوٹ کر کے بتا سکتا ہے مجھے. جب انہوں نے کہا کہ یہ اس کو اس نے روکا جس نے ہاتھی کو روکا تھا. سورہ فیل کا شاید. جی جی بالکل, وہ سورہ فیل, وہ جو واقعہ ہاتھی کا ہوا تھا نا, کہ جو ہاتھی والے پوری فوج آ کے کعبے کو گرا کے آ گئے تھے, ابرہا جو تھا, جی ابراہا, اور پھر اوپر سے اللہ تعالیٰ نے پھر ابابیل چڑیاں بھیجی تھی جس سے وہ پوری کی پوری فوج تباہ ہو گئی تھی. تو وہ ہاتھی جو تھا, جب ابراہا کوشش کرتا کہ وہ کعبے کے قریب چلا جاتا کہ کعبے کو وہ گرا دے, وہ ہاتھی وہیں کا وہیں نیل ڈاؤن کر جاتا تھا. اس نے کتنی دفعہ ٹرائی کیا, وہ نہیں آگے بڑھتا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں کہ جس نے اس ہاتھی کو روکا تھا اسی نے اس اونٹ کو بھی, یعنی کہ مسلمان جو تھے ان they were supposed to be here, حدیبیہ میں ان کو رکنا جو تھا وہ ان کا مطلب اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوا تھا. ٹھیک, اچھا, اب حدیبیہ کا جو ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ حدیبیہ کا نام جو بیسیکلی یہ روٹ, اس کا جو ورڈ بیسک ورڈ ہے وہ حدبہ سے نکلا. وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جسے آپ کہہ لو نا کہ آپ کو اگر امیجن کریں جس کو کبھی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہے کہ ان کی پیٹھ پہ ملتے ایک ہنچ سا ہوتا ہے, ہنچ بیک مطلب تھوڑی جھکی ہوئی ہوتی ہے کہ مطلب گردن کے پیچھے والا حصہ تھوڑا سا نکلا ہوا ہوتا ہے. تو مطلب وہ کہتے ہیں کہ اس میدان میں ایک درخت تھا اس طرح کا کہ جو ذرا جس طرح جھکا ہوا ہوتا ہے نا ایک انسان کے, اس طرح کا جھکا ہوا تھا. تو انہوں نے کیا کیا کہ جو لوگوں نے کبھی کیا ہوگا کسی زمانے میں, کہ اس کے قریب ایک کنواں تھا, اس کنواں کو کنویں کو نام دیا تھا حدیبیہ, کہ یعنی اس درخت کے پاس چونکہ وہ کنواں تھا تو اس کو نام دیا پہلے
حدیبیہ کا, کہ یعنی کہ یہ جو ٹیڑھا سا آپ کہہ لو درخت ہے, لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ کیا ہوا کہ پورا وہ جو علاقہ ہے وہ حدیبیہ کہلانے لگا. اب کہتے ہیں کہ اس کا نام چینج ہو گیا, الشمیسی یا کیا کر کے اس کا نام ہے, لیکن یہ حدیبیہ بیسیکلی آپ یہ کہہ لو کہ جو جدہ سے مکہ کے درمیان میں آتا ہے حدیبیہ کا علاقہ. اچھا, جب یہاں پر اب وہ پہنچ گئے, اب اونٹنی تو نہیں چل رہی, تو اس کا مطلب ہے کہ یہیں پر ان کو پڑاؤ ڈالنا ہے, یہیں پر ان کو رہنا ہے. تو یہاں پر جب رہے, اب لوگوں کو پیاس لگ رہی تھی, وہاں پر کنواں جو جس کنویں کی جو بات ہو رہی ہے, وہ کنویں کا پانی تقریباً بالکل خشک ہو چکا تھا. اب لوگوں کو بہت زیادہ پرابلم یہ ہوئی, صحابہ کرام نے کہا کہ ہمیں خود بھی پانی پینا. رسول اللہ کے پاس آئے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, کہ پانی ہم نے بھی پینا ہے, ہمارے جانوروں نے بھی پینا ہے, تو مطلب یہاں تو پانی کوئی نہیں ہے, پورا دن یہ گزرنا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ کہتے ہیں کہ یہ مطلب ایک معجزہ تھا کہ وہ اس کے اوپر سائڈ پہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں کی جو منڈیر ہوتی ہے, جو دیوار سی بنی ہوتی ہے اوپر, اس پہ بیٹھ گئے, اور آپ نے کچھ صحابہ کرام کو کہا کہ وہ کنویں کے اندر اترے, ان کو اپنے ہاتھ سے کچھ اپنے جو تیر تھے, ایروز تھے, وہ پکڑائے, اور پھر اس کے بعد آپ نے کچھ پانی, جو تھوڑا سا جو پانی ایک بکٹ میں کنویں کی جتنا بھی پانی تھوڑا بہت آ سکتا تھا, آپ نے وہ پانی لیا, اس سے آپ نے منہ میں پانی ڈال کے, جس طرح ایک گارگل سے کرتے ہیں نا, وہ کر کے دوبارہ آپ نے اس بکٹ میں پانی ڈال دیا, اور اس بکٹ کو مطلب پورا دوبارہ سے کنویں کے اندر ڈال دیا. تو وہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ یعنی یہ دس از اے ریئل وہ, کہ وہ کہتے ہیں کہ پانی اس طرح سے اس کنویں میں پھر نکل رہا تھا کہ جو صحابہ اندر اترے ہوئے تھے کہ ان کو مطلب بہت تیزی کے ساتھ اوپر آنا پڑا, نہیں تو وہ ڈوب جاتے. مطلب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک میریکل تھا. وہ کہتے ہیں کہ یعنی پھر اتنا پانی تھا کہ 1400 لوگ جو تھے انہوں نے بھی پانی پیا, جب تک وہاں ٹھہرے رہے وہ پانی پیتے رہے, ان کے جانوروں نے بھی اس میں سے پانی پیا, اور اس پانی کو کچھ نہیں ہوا. ٹھیک ہے, تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا. اچھا, اب جو کیا کہتے ہیں یہ یہاں پر پڑاؤ تو انہوں نے ڈال دیا, تو اب جو ظاہری بات ہے کہ جو قریشی تھے, جو مکے والے, ان کو تو پتہ چل, انہوں نے تو نظر رکھی ہوئی تھی کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا, تو انہوں نے بھی, اب وہاں ان کی پلاننگ چل رہی تھی. یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو صحابہ کرام کے تھے ان کو کچھ الفاظ مطلب کہیں گے, میں اپنے لفظوں میں بتا رہی ہوں, مطلب وہ تو پورے جو ایگزیکٹ ورڈ نہیں ہے, کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس کی قسم, کہ قریش نے اگر مجھ سے کوئی بھی بات کہی نا کرنے کو, کچھ بھی کرنے کو کہا, مطلب سوائے اس کے کہ وہ کوئی ایسی بات ہے کہ جو اللہ کے احکام کے اگینسٹ جاتی ہے, یا کوئی ایسی سمجھ لے کہ کوئی حرام بات کی اگر, تو میں ان کی تمام باتیں مان لوں گا. سمجھ جو مطلب کہنے کا مقصد یہ کہ ہم یہاں لڑنے نہیں آئے, تو اگر وہ کوئی ہم سے معاہدہ کرتے ہیں, کوئی بات کرتے ہیں, جو بھی کرتے ہیں, تو میں ان کی سب باتیں مان لوں گا, سوائے اس کے کہ کوئی اگر ایسی بات ہے کہ جو اللہ کے بتائے ہوئے کسی کام کے یا احکام کے اگینسٹ جاتی ہے. ٹھیک ہے, اب ظاہری بات ہے کہ اب جو یہ بیسیکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں صحابہ کرام سے, وہ اس لیے کہ ان کو بھی مینٹلی پریپیئر کریں کہ اگر نہیں مطلب کچھ سچویشن خراب ہو گئی تو ان کا ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے. اب دوسری طرف یہ بھی مطلب دس از سم تھنگ جو ہم امیجن کر سکتے ہیں کہ اگر 1400 لوگ مکے کے قریب 20 کلومیٹر, مطلب ایک جب پہلے ہی انہوں نے سارا کچھ اپنے ادھر ادھر لوگ چھوڑے ہوئے ہیں, پتہ تو چل گیا, خبر تو پہنچ گئی. ابھی اتنے کم تعداد نہیں ہے کہ لوگوں کی کہ یہ چھپ کے بیٹھ جاتے اور کسی کو پتہ نہ چلتا. 1400 مطلب لوگ ہیں, تو قریشیوں کو تو پتہ ہی تھا. تو انہوں نے کیا کہتے ہیں جو اپنے لوگ چھوڑے ہوئے تھے, وہ جا کے نا انہوں نے خالد بن ولید کو جو پورا بتایا کہ کس طرح سے مسلمان جو ہیں وہ اس جگہ انہوں نے حدیبیہ کے مقام پہ پڑاؤ ڈال دیا, دے اسٹیئنگ دیئر, وہاں اپنے خیمے انہوں نے لگائے ہیں جس طرح بھی. اب وہ جو ان کی جو آرمی تھی, انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے پلان یہ کیا کہ ہم اپنے کچھ گروپس بنا کے مسلمانوں کے اوپر اٹیک کے لیے بھیجیں گے تاکہ ان کو وہیں ختم کر دیا جائے. کیونکہ ایک دفعہ مکہ کے اندر آ گئے, پھر اگر کچھ کریں گے اور وہ احرام کی حالت میں بھی ہے, تو سب لوگوں نے کہنا ہے, جو ارد گرد کے علاقے ہیں انہوں نے بھی کہنا ہے کہ یہ تو انہوں نے مطلب حرم میں تو آپ یہ کر ہی نہیں سکتے اور احرام کی حالت میں کر دیا. تو ان کو قریشیوں کو یہ بھی فکر تھی, تو انہوں نے اس طرح سے کیا کہ نہیں, مسلمانوں کو وہیں پر جا کے جو ہے اٹیک کروا دیا جائے. اب وہ لوگ جو مسلمانوں پہ انہوں نے جو سرپرائز اٹیک کرنا تھا, اب وہ خیر اس کے بارے میں سیرہ میں زیادہ کلیئر نہیں ملتا کہ یہ اٹیک فوراً جب پہنچے تھے مسلمان تب ہوا, تھوڑی دیر کے بعد ہوا, جب وہ نکل رہے تھے, واللہ عالم. لیکن یہ اٹیک جو ہو رہے تھے یہ ہوا. لیکن ہوا کیا کہ 80 کے قریب لوگ تھے قریش کے جنہوں نے سرپرائز اٹیک کرنے کے لیے, وہ جو ایک پیچھے جو پہاڑی علاقہ تھا, تنیم کا نام ہے اس کا, تنیم کا, وہاں پر انہوں نے صبح فجر کے وقت
مسلمانوں پہ حملے کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیا کہ ان کو ہوگا کہ مسلمان تو اس وقت کہاں پر ان کو تو پتہ نہیں ہوگا. لیکن مسلمان جو تھے وہ آلریڈی ایک تو فجر کا ٹائم کیونکہ وہ تو ویسے ہی اٹھے ہوئے, تو انہوں نے بجائے اس کے کہ قریش ان پر حملہ کرتے, انہوں نے ان کو گھیرے میں کر لیا. 80 لوگ جو تھے قریش کے, اور مسلمانوں نے ان کو پکڑ لیا اور ان کو سرنڈر کروا دیا, اور ان سب کو مطلب مارا بشارہ, کسی کو بھی نہیں, کوئی قتل و عام کچھ نہیں کسی کو تکلیف دی. ان سب کو لے کے پکڑ کے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے کہ اسی طرح انہوں نے ہم پہ پلان کیا تھا اٹیک کرنے کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو معاف کر دیا اور ان سب کو واپس مکہ بھیج دیا. یہ جو میں ابھی آپ سے کہہ رہی تھی تفسیر کے دوران کے جو عفو مطلب معاف کر دینا یا کاظمین الغیظ غصے کو کنٹرول کر لینا, مطلب یہ وہ لوگ ہیں جو مارنے کی نیت سے آئے ہیں مسلمانوں کو, جنہوں نے پوری مطلب آرمر پورا پہنا ہوا ہے, اور ان کو مسلمانوں نے پکڑ بھی لیا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ ان سب کو چھوڑ دو, یہ واپس چلے جائیں کیونکہ ہم لڑنے کی نیت سے نہیں آئے ہوئے. مطلب کیا یہ آپ کے خیال میں ایزی ہوگا کہ معاف کرنا؟ مطلب ابھی تو ہم صرف باتیں کر رہے ہیں نا, امیجن کریں کہ آپ کی جان کو خطرہ تھا اور آپ نے ان لوگوں کو پکڑ لیا اور آپ کو آپ ان لوگوں کو اب چھوڑ دیں, آپ کو کہا جا رہا ہے ان کو چھوڑ دو, ان کو جانے دو. کچھ بھی ہو سکتا ہے, مطلب اینی تھنگ کین ہیپن. اور پیچھے پوری ایک ہسٹری ہے کہ قریش کیا کرتے رہے ہیں. اور قریش یہ مسلمان جو ہیں ان میں سے میجورٹی وہ لوگ ہیں جو مہاجر ہیں جن کو کہ نکالا گیا تھا مکے سے, جن کا سارا ساز و سامان لے کے تکالیف دے دے کے ان کو مکے سے باہر نکالا گیا, اور اب وہی مکے والے جو ہیں حملہ کر رہے ہیں اور انہوں نے پکڑ لیا, ان کو کہا جا رہا ہے چھوڑ دو. تو پھر میں اور آپ لوگوں کو کیسے معاف نہیں کر سکتے؟ ہم وہی بات جو ابھی سبین بھی کر رہی تھی, ہم اپنی اولاد کے ساتھ کیسے ایسے ہو جاتے ہیں, ہم اپنے شوہر کے ساتھ کیسے ہو جاتے ہیں, ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ ایسے کیسے ہو جاتے ہیں, کیسے نہیں ہم معاف کر سکتے؟ جو کہ بعض دفعہ تو یقین کریں مطلب ایگزیکٹلی پرسنل ایکسپیرینس سے بتا رہی ہوں, بہت معمولی غلطی ہوتی ہے اگلے کی, مگر وہ ایسا دماغ پھرتا ہے کہ اس وقت انسان کو سمجھ نہیں آتی. تو یہ بیسیکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پروف کرنا چاہ رہے تھے کہ ہم یہاں صرف عمرے کی نیت سے آئے ہیں, ورنہ اگر وہ ان سب کو مروا بھی دیتے تو ایون قریش کو بھی پتا تھا کہ یہ غلط نہ کرتے رسول اللہ سب کچھ, کیونکہ دس از یہ ہر جگہ یہ جائز سمجھا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے پہلے اٹیک کیا ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس بھیج دیا. اور یہ ابھی ہم آگے بھی خیر دیکھیں گے, سورہ فتح جو ہے نا, سورہ فتح وہ نازل ہوئی تھی پوری کی پوری اسی حدیبیہ کی اس میں انسیڈنٹ کے بارے میں. تو اس میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور وہی تو ہے جس نے تم کو ان کافروں پر فتح یاب کرنے کے بعد مکے کی سرحد میں ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے, اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس کو دیکھ رہے ہیں. یعنی یہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہا تم نے نہیں کچھ کیا, اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اور صحابہ کرام کے دل میں یہ چیز ڈالی تھی نا, تبھی تو کوئی خون خرابہ نہیں ہوا اور وہ اسی طرح ان کو واپس بھیج دیا گیا. اچھا اب سوچو کہ اگر ان میں کوئی ایک بھی کسی کو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام سے کوئی قتل کر دے تو پھر تو یہ جو آگے جو کچھ ہوا وہ اس طرح ہوتا ہی نہ. ٹھیک ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو باہر بھیج دیا, مطلب واپس بھیج دیا. اچھا اب اس کے بعد جو سارے واقعات ہوں گے نا وہ یہ ہوں گے کہ جس طرح اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام حدیبیہ کے مقام پہ ان کا پڑاؤ ڈلا ہوا ہے 20 کلومیٹر دور مکہ سے, وہ صرف جانا چاہتے ہیں عمرہ کرنے, مگر ان کے اوپر یہ اٹیک سارا کچھ ہوئے جا رہا ہے. اب کیا ہوگا کہ آگے پیچھے کس طرح سے اب وہ پہلے قریش اپنے کچھ بندے بھجوائے گا کہ کسی طرح مسلمانوں کو بولیں کہ وہ واپس چلے جائیں. ٹھیک ہے, تو پہلے جو انہوں نے بھیجا سب سے پہلے وہ ایک قبیلہ تھا خزاع کا. خزاع یہ آپ نے پہلے بھی نام سنا ہوگا, خزاع کا قبیلہ تھا, اس کا ایک شخص تھے بدیل ابن ورقہ, اس کو بھیجا. ٹھیک ہے, اور یہ کیا کہتے ہیں جو بیسیکلی یہ بدیل ابن ورقہ جو تھے یہ نہ مدنی نہ مکی. ٹھیک ہے, وہ ایک تیسرا خزاع کا جو قبیلہ ہے یہ مکے کے قریب کے جو کچھ بڑے بڑے قبیلے تھے یہ ان میں سے ایک قبیلہ تھا, اور یہ نیوٹرل تھا, مطلب یہ قبیلہ نہ قریشیوں کے ساتھ تھا نہ یہ مسلمانوں کے ساتھ تھا. لیکن وہ کہتے ہی ہیں کہ مطلب ان کی جو وہ تھی نا ہمدردیاں تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, مگر اس وقت تک یہ قبیلہ مسلمان نہیں ہوا تھا. ٹھیک, تو بدیل ابن ورقہ جو تھا اس نے کہا کہ مطلب وہ ایک ہوتا نا کہ ہر انسان کی کیریکٹر ہوتا ہے, تو مطلب وہ جنگ جدل چاہتا بھی نہیں تھا. تو انہوں نے کہا کہ میں جا کے میں بات کرتا ہوں. تو پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے کہ یا محمد, میں صرف دوسری طرف سے حدیبیہ کی دوسری طرف یعنی میں مکہ سے آیا ہوں, اور میں نے کیا کہتے ہیں کعب ابن لؤی اور عامر ابن لؤی یعنی یہ قریشی تھے, ان کو پورا مطلب
آپ کہہ لو ہتھیار سے لیس، یعنی پورے آرمڈ چھوڑ کے آ رہا ہوں. ٹھیک ہے، بیسیکلی مطلب چھوڑ کے آنے کا مطلب یہ کہ وہ تیار بیٹھے ہیں تم پہ حملہ کرنے کے لیے. ایک سیکنڈ میں ذرا اس کو ذرا چارجر اپنا آن کر دوں، میرا لیپ ٹاپ بھی بند ہے. تو وہ کیا کہتے ہیں بدیل ابن ورقہ کہ میں وہاں پر مکے میں، مطلب یہ جو دو لوگوں کا نام اس نے لیا نا، کعب ابن لوئی اور عامر ابن لوئی، یہ بیسیکلی مطلب قریش کے بہت مطلب اسٹرانگ لوگ بھی کہہ لو، اور آپ کہہ لو کہ یہ پورے قریش کے آبا و اجداد، مطلب ان کے تمام جو تھے نا وہ آپس کی رشتہ داریاں وغیرہ تھیں. وہ تیار بیٹھے ہوئے تم سے لڑائی کرنے کو، اور مطلب اور وہ مطلب ہر چیز کریں گے تمہیں حرم میں آنے سے روکنے کو. ٹھیک ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم لڑائی کے لیے آئے نہیں ہیں، ہم تو آئے ہیں اللہ تعالیٰ کے گھر پہ مطلب عمرہ کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے گھر کو دیکھنے، یعنی اس میں جا کے عمرہ کرنے کے لیے ہیں. اور مطلب جو کیا کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ بات دہرائی جو انہوں نے اپنے صحابہ کرام سے بھی کی تھی کہ جنگ نے قریشیوں کو بہت نقصان آلریڈی پہنچا دیا ہے، اور وہ بہت زیادہ اس سے ان کو تکلیف پہنچ چکی ہے. ہم اگر وہ چاہتے ہیں تو ہم بہت آرام سے ہم نیگوشیٹ کر لیں گے، ہم امن کے ساتھ، مطلب ہم یہاں پر لڑائی کے لیے نہیں آئے. لیکن اور اگر وہ چاہتے ہیں کہ یہ جنگ جو ہے، لڑائی جو چلتی رہے، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے جس چیز کے ساتھ بھیجا ہے، میری جنگ تو چلتی رہے گی جب تک کہ یا تو ہمیں فتح ہو جائے یا مطلب میری گردن کٹ جائے، میننگ کہ مطلب میں جان سے گزر جاؤں، مطلب یہ میں رکنے والا نہیں ہوں. ٹھیک ہے، مطلب اور وہ پھر کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اور اگر وہ لوگ چاہتے ہیں تو میں ان کو کچھ ٹائم دے سکتا ہوں کہ وہ سوچ لیں، مطلب وہ صرف یہ کر لیں کہ ہمارے لیے مکے کو تھوڑا دیر کے لیے خالی کر دیں تاکہ ہم جا کے اپنا عمرہ کریں اور ہم چلے جائیں. مطلب چھوڑنے کا بھی رسم، وہ کہتے ہیں جو ہسٹورینز ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مکہ خالی کرنے کا بھی اس لیے بولا کہ اگر ان کے لیے یہ چیز جو ہے برداشت کرنا مشکل ہے کہ مسلمانوں کو مکے کے اندر دیکھیں جن کو انہوں نے نکالا تھا خود، تو کہتے ہیں کہ ہم کیا کہتے ہیں میں ان کو کچھ دن دے دیتا ہوں اور کچھ دنوں کے بعد وہ نکل جائیں مکہ سے، ہم یہاں رک جائیں گے اور اس کے بعد ہم جا کے عمرہ کر کے نکل جائیں گے. ٹھیک ہے، بیسیکلی یہ لائک دس از سم تھنگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ہر طرح سے کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو. اب بدیل بس اسی کو تھوڑا اینڈ کر کے یہاں رک جائیں گے. تو بدیل ابن ورقہ جو ہے وہ جا کے دوبارہ قریش کے پاس گیا اور وہاں جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتائی کہ جس طرح جو ہے وہ مطلب کرنا چاہتے ہیں کہ میں نے اس سے بات کی اور میں نے سن لیا کہ اس کو کیا کہنا ہے. اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ میں تمہیں بتاؤں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس نے کیا کہا ہے تو میں تمہارے سامنے ریپیٹ کر دیتا ہوں. تو کہتے ہیں کچھ لوگوں نے ان میں سے بولا کہ جی ہمیں کچھ ضرورت نہیں تمہارے سننے کی، تم کوئی نئی بات ہمیں نہیں بتاؤ گے. لیکن کچھ جو ان میں سے ذرا سمجھدار لوگ تھے انہوں نے کہا کہ مطلب بتاؤ کہ تمہیں انہوں نے کیا کہا، اس مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا. تو بدیل ان کو بتایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا تھا وہ پوری باتیں بتا کے تو بدیل ابن ورقہ جو انہوں نے کہا کہ جی اور میں قریش، میں تم لوگوں کو یہ کہہ رہا ہوں کہ تم لوگ بہت جلد بازی کر رہے اس شخص کے ساتھ. وہ لڑنے نہیں آیا، وہ صرف عمرہ کرنے مطلب اللہ کے گھر کو وزٹ کرنے آیا ہے. تو مطلب میرا یہ خیال ہے کہ تم جو ہو مطلب اس کو یہ کرنے دو. مگر قریش نے یہ کیا کہا کہ اللہ کی قسم، اگین واللہ ہم کبھی بھی اس کو مکہ نہیں اندر مطلب داخل نہیں ہونے دیں گے تاکہ کہ عرب یہ کہہ سکیں کہ وہ ہم اس سے ڈر گئے، یا ہم مطلب ان کو ابھی بھی کیا پڑا ہوا تھا کہ مطلب ان کی عزت نہ خراب ہو جائے، کیونکہ اگر انہوں نے آنے دے دیا تو وہ تو سارے جو قبیلے ہیں جو عرب ہے وہ کہیں گے کہ تو محمد جو ہے وہ تو آرام سے مکہ میں داخل ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش تو کچھ بھی نہیں کر سکے. تو اس لیے انہوں نے مطلب دوبارہ بھی بدیل نے کوشش کی مگر قریشیوں نے کچھ مطلب ان کو مطلب اس کی بات کو نہیں سنا، اور وہیں کا وہیں مطلب یہ انشاءاللہ یہیں پر اس کو مینڈ کریں گے. آئی نو کہ ٹائم ہو گیا، I don't want to take any more time. تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ذرا تھوڑا پہلے سیرہ کو شروع کر کے ہم یہ حدیبیہ کو ختم کر لیں گے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. الحمد للہ رب العالمین. So جزاک اللہ خیرا.